آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام تھوڑا تو نہیں، اچھا خاصا لیٹ شروع کرنے کے لیے معذرت. کچھ دوست احباب رستے میں تھے اور ابھی بھی بیچارے رستے میں پھنسے ہوئے، اور اس میں ہماری سیاسی صورتحال کے علاوہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا تو بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں لگتا تھا کہ پروگرام شاید ہم کینسل کر دیں گے، لیکن آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائیں، گیسٹ بھی تشریف لائے ہیں، تو شرم آ رہی ہے ہمیں کینسل کرتے ہوئے. آج ہم اس ڈیبیٹ کو کرتے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، اور اچھا ہے کہ یہ ہمارے سوشل ریکارڈ کے اندر موجود رہے گا، اور لوگ اس کو سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. اور یہ ہمارا اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، تو ہم سمجھ پائیں گے کہ لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یا لے رہے ہیں، اور اس پہ کوئی ڈیبیٹ جنریٹ ہوگی تو ان فیوچر رمضان کے فوراً بعد ہم اسی موضوع پہ مزید اس موضوع کو بہتر یا ان ڈیپتھ کر کے دوبارہ سے اس پہ پروگرام کریں گے. آج کا مقصد آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، اور ہم آج یہاں پہ گلگت بلتستان اور چترال کو ہم نے موضوع بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہونے والی خودکشیوں کے معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے. لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ صرف چترال کا یا گلگت بلتستان کا معاملہ نہیں ہے، پورے ملک کا معاملہ ہے. صرف فرق جو ہے وہ رپورٹنگ کا ہے کہ باقی ملک کے اندر جو ہے لوگ سچ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں. لیکن ہم نے گلگت بلتستان کے اور چترال کے ہی دوستوں کو زحمت بھی اس لیے دی کہ نسبتاً ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان میں سچ کہنے کا اور یا کچھ چیزوں کا اعتراف کرنے کا حوصلہ نسبتاً زیادہ ہے. تو شاید اس سے ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملے گا، اور باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنے معاملات پہ شرمندہ ہونے کے بجائے یا اس کو چھپانے کے بجائے وہ اس کے اوپر بات کریں، گفتگو کریں. تو شاید اسی سے ہمیں کوئی راستہ نکلتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. جب ہم اس مسئلے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خودکشیوں کے حوالے سے خاص طور سے جب بات کرتے ہیں، آج کل تو جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس میں یہ آواز بند ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. آج کل تو جو خودکشیاں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں، اس میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رات کو کسی نے خودکشی کی، اور صبح جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نے یا فلاں عورت نے خودکشی کر لی ہے، تو ہمارا پہلا رسپانس اس کے اوپر رد عمل یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ہر حوالے سے صحیح تھا، پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھے، اور جاب بھی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا زندگی میں اپیرنٹلی، اور کل تک وہ ہمارے ساتھ ہنستا مسکراتا ہوا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی اچانک یہ خبر آ گئی کہ اس نے خودکشی کر لی. یہ حیرت ہمیں اس لیے بھی ہوتی ہے، یا اس طرح کا ہمارا رد عمل اس لیے بھی ہوتا ہے، شاید یہ میرا اپنا خیال ہے، کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ خودکشی کے لیے شاید جو بنیادی نظر آنے والے مسئلے مسائل ہیں، لائک طلاق ہو گئی، رشتہ نہیں ہوا، معاشرے میں ناکامی ہو گئی، یا جاب چلی گئی، یا کوئی خواب دیکھے تھے وہ پورے نہ ہوئے، یا مارکس اچھے نہیں آئے، پرسنٹیج بری ہو گئی، یا گھر والوں کے ساتھ کوئی ناچاکی ہو گئی ہے، یا سوسائٹی میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم چل رہی ہے، تو اس طریقے کی موٹی وجوہات کو یا مسئلے مسائل کو سامنے رکھ کے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو شاید اس لیے ہمارے اس کے اوپر یہ رد عمل آتا ہے. لیکن ہمارے ہی گلگت بلتستان کے اور چترال کے جو دوست ہیں، ان کی گفتگو سننے کے بعد یا ان کے حوالے سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. اس کے پیچھے محض وہ معاملات نہیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جسے ہم چھو سکتے ہیں، جو ہمارے 5 سینسز کی گرفت میں آ سکتا ہے. یہ اس سے آگے بھی بڑھ کے کوئی معاملہ ہے جس کی ہمیں جستجو کرنی ہے. اور کریڈٹ گوز ٹو عنایت بیگ کہ ہم نے اس کے لیے لائن بھی یہ چنی کہ وہ کیا ہے کہ جو ہمیں دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا. سو بیسیکلی جو دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا، اسی کا ہم نے تعاقب کرنا ہے اور اسی پہ بات کرنی ہے. اور یہ آج کی محفل میں تو یہ مسئلہ نہیں حل ہونے والا، یہ گفتگو چلتی رہے گی اور اس کو پھر ہم بات کریں گے اس پہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز میں ذہن میں ابھی سے بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس موضوع کو تھوڑا سا حساس اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہم خاص طور سے پاکستان کے لوگ جس دور میں جی رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک ٹرانزیشنل دور ہے. ہم ایک ارتقائی سفر جو ہمارا ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کے موڑ پہ آ گیا ہے، اور بہت تیز ہو گیا ہے، اور بہت سپیڈ اس کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. کچھ چیزیں ہاتھ میں آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ہاتھوں سے نکل رہی ہے. تو ہم ہر حوالے سے ہمارا ایک ٹرانزیشن چل رہا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو، چاہے وہ نظریاتی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارے خیالات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہماری تعلیم کے حوالے سے ہو، اور چاہے وہ ہمارا لائف سٹائل کے حوالے سے ہو. ہر حوالے سے ہم ایک عجیب و غریب بدلاؤ کی طرف جا رہے ہیں.
کچھ کی وجہ سے کچھ کانٹرڈکشنز پیدا ہو رہے ہیں اور ہم بنیادی طور پہ نہیں طے کر پا رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. پھر اسی ساری صورتحال کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے سوشل میڈیا کا زمانہ جب سے شروع ہوا ہے تو ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ خودکشی کا معاملہ جو ہے وہ کافی اس کی ایک گلوریفیکیشن ایک طریقے سے ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی لسٹ اچانک سرکولیٹ کرنا شروع کرتی ہے سوشل میڈیا پہ اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ دنیا کے 100 لوگ ہیں بڑے بڑے جو بڑے سائنٹسٹ تھے, جو بڑے آرٹسٹ تھے, جو بڑے شاعر تھے, جو بڑے سیاستدان تھے, جو بڑے پروفیسر اور لیکچررز تھے, اور ان لوگوں نے خودکشی کی. اور پھر چونکہ خودکشی کو ہم نے کسی بڑے کارنامے کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی انسان بڑا ہوتا ہے, زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, دماغ اس کے آئیڈیاز بڑے ہوتے ہیں, اس کی سوچ بلند ہوتی ہے, تو بالآخر جو ہے وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے کچھ گلوریفیکیشنز ہیں. اس کا بھی ہم نے تجزیہ کرنا ہے کہ واقعی یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کی طرف جاتے ہیں یا ان بڑے لوگوں کے پیچھے بھی کوئی المیہ ہوتا ہے, کوئی ویکیوم ہوتا ہے جو کہ ہمیں سارے مسئلے مسائل کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. ہم نے چونکہ گلگت بلتستان کے چترال کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے وہیں کی نمائندگی کو یہاں پہ دعوت دی ہے. یہ تینوں افراد جو یہاں سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ صرف یہ کہ وہاں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں ہوتے ہوئے یا اپنے علاقے میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ان کے سبجیکٹس کا حصہ ہے, وہ ان کی روزمرہ گفتگو کا حصہ ہے, اور سم ہاؤ اپنی عملی زندگی کے اندر خودکشیوں کا یہ معاملات, اس کی تپش, اس کی گرمائش کو وہ خود بھی کسی نہ کسی طور پہ محسوس کر چکے ہیں. وہ روز تجربے سے خود اگر نہ بھی گزرے ہوں تو ان کا خاندان, ان کے آس پاس کے لوگ, ان کے دوست احباب اس تجربے سے گزرے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے عنایت بیگ ہیں, غزر سے ان کا تعلق ہے. ابھی پچھلے دنوں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایک بڑی تحریک چلی غزر کے علاقے میں, جس میں پوری گلگت کی نمائندگی اس کے اندر شامل تھی. ایک مارکہ جس کو ہم پشتو میں جرگہ بولتے ہیں, ایک بلایا گیا تقریباً 400 سے زائد افراد کا پورے گلگت بلتستان سے, اور اس میں مقصد یہی تھا کہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے, اس کی سینسٹیوٹی کو بڑھایا جائے اور گورنمنٹ کو انگیج کر کے اور اداروں کو انگیج کر کے اس کے اوپر کوئی مباحث آگے بڑھائے جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو اور حکومتی سطح پہ اس حوالے سے کوئی. تو عنایت بیگ کا اس حوالے سے بڑا مرکزی کردار تھا اس مارکے کے حوالے سے. اور خود وہ پبلک ہیلتھ پریکٹیشنر ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں گلگت بلتستان کے. وہاں کے سیاسی معاملات پہ بھی ان کی بڑی اچھی گرفت ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے ہم مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. افشاں شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعلق بھی غزر سے ہی ہے, اور یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, یہیں اسلام آباد میں ہوتی ہیں, اور انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں. جب خودکشیوں کا سوال آتا ہے, بات آتی ہے, تو چونکہ ان کا سبجیکٹ انوائرمنٹ ہے تو وہ ایک خاص تناظر کے ساتھ ایک خاص پرسپیکٹیو میں اس معاملے کو دیکھنے کا ایک ذوق رکھتی ہے. اس پہ بھی ہم ان کا ویو جاننے کی کوشش کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ خواتین کا پرسنٹیج خودکشیوں کے حوالے سے ان علاقوں میں کیا ہے, اگر ہے تو خواتین کا جو ایک خاص پرسپیکٹیو ہے, وہ کوئی بھی پرسپیکٹیو ہو ہمیشہ باہر آنے سے رہ جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی, اور یہاں پر آئے ہوئے جو گلگت بلتستان کے باقی بھی خواتین ہیں, بعد میں ڈیبیٹ میں ان کو شامل کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ہم جان سکیں کہ اس کا کیا پس منظر ہے. ظفر احمد صاحب, چترال سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ چترال میں ہی ہونے والی جو خودکشیوں کے معاملات ہیں اس کے اوپر ان کا جو ریسرچ ہے, موضوع ہے, اسی سے ان کا تعلق ہے. جہان زیب کالج سوات میں لیکچرر ہیں, اور ان کا خاص طور سے شکریہ کہ یہ ہماری دعوت پر سوات سے بطور خاص اسی پروگرام کے لیے آج تشریف لے کر آئے ہیں. عنایت بیگ سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ عنایت بھائی, سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں ان شارٹ کہ اوور آل جو خودکشیاں ہو رہی ہیں ان کا پچھلے چند سالوں کے اندر اور بالکل ریسنٹ ان کے فگرز کیا ہیں, کیا اعداد و شمار ہیں, اور مہینے کے حساب سے یا ہفتے کے حساب سے یا سال کے حساب سے کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں اور رپورٹ نہیں بھی ہو رہی. بہت شکریہ فرنود بھائی کا, بلیک ہول کا, کہ آپ نے گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے اس کو سننے اور دیکھنے کی آمادگی ظاہر کی ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا, ساتھیوں کا جو آپ آئے ہیں. ڈیٹا سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے. تو ابھی تک آغاز جب رپورٹ ہونی شروع ہوئی ہیں ہماری خودکشیوں کے کیسز, غالباً یہ 2002 یا 3 میں پہلی بار باقاعدہ منظم انداز میں ریکارڈ کرنا ان کو شروع کیا گیا ہے. اور
2010 سے اب تک کا اس ایک دہائی کا 10 سے 20 تک کا ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً یہ 500 سے 600 کیسز آف ایلیجڈ کیسز آف سوسائڈ ریکارڈ ہوئے ہیں جو پولیس تھانوں کے اندر جو ریکارڈ ہے. اور پچھلے سال کے اندر جو گزرا ہے سال, اس میں جنوری سے لے کے اگست تک جو شروع کے 7 مہینے تھے ان میں پورے گلگت بلتستان میں 87 کیسز آف سوسائڈ ریکارڈ ہوئے تھے, جو کہ اس سے پچھلے سالوں کی نسبت کسی بھی سال کے اندر پہلے 7 مہینوں کے اندر کا ہائیسٹ نمبر تھا جو پچھلے سال ہوا ہے. یہ تو ایک جنرل ڈیٹا ہے. اس کے علاوہ جو ایوریج ہمارا بنتا ہے گلگت بلتستان کا, وہ 3 کیسز آف سوسائڈ پر منتھ کا ایوریج بنتا ہے. 3 پر منتھ کا ایوریج بنتا ہے. 2 to 3 پر منتھ یہ اتنا ہوتا ہے, یعنی کہ سال کے اینڈ میں 24 to 36 کا رہا ہے ایوریج پہلے سے. گزشتہ 2 دہائیوں کی اگر آپ بات کریں تو کبھی کم کبھی زیادہ, لیکن یہ ایوریج رہا ہے. تو یہ ایک جنرل میرے خیال سے ڈیٹا یہ ہے پر منتھ بھی, اور پچھلے 10 سالوں کا اور لاسٹ ایئر کا. ظفر صاحب, اگر آپ چترال کے بارے میں بتا سکیں کہ چترال میں کیا صورتحال ہے ڈیٹا کے حوالے سے. سر جہاں تک ڈیٹا کا تعلق ہے, اس سے پہلے جو ریسرچ ہوئی ہے, میرا جو بیسک ریسرچ ہے یہ میرا BS کی تھیسس تھا, اس کو بعد میں نے اپڈیٹ کر لیا. لیکن میرا جو MPhil کا تھیسس ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک پہ ہے جس کو ہم اسپرٹ پوزیشن کہتے ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جن لگ گئے, تو یہ بھی اس سے لنک ہے. تو جہاں تک سر آپ نے ڈیٹا کی بات کی, ڈیٹا جو ہے چترال میں ایز کمپیئر ٹو گلگت بلتستان انفارچونیٹلی کوئی سینٹرلائز سسٹم ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے جو ہے 2007 اور 11 کے بیچ KMU جو کہ ان کا ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ظفر احمد جس کا نام ہے, ان لوگوں نے ایک ریسرچ کی تھی, ایک سروے بیس ریسرچ کی تھی. اس ریسرچ کے اکارڈنگلی 2007 سے 11 کے بیچ جو ہے وہ 300 جو ہے کیسز آف سوئسائڈ جو ہے وہ اکر ہوئے تھے. ان میں سے سر 186 فیمیل تھے اور باقی جو ہے 114 جو وہ میل تھے. ان کا کوئی پرسنٹیج بنتا تھا 62% ورسز باقی جو ہے 38% جو. اس کے بعد میرا جو بیسک ریسرچ تھا, BS کا تھیسس جو تھا وہ بیسیکلی تھا انٹرویو بیس تھا. دیر واز اے کوالٹیٹیو ریسرچ بٹ لیٹر آن آئی ریئلائز کہ آئی شوڈ ایڈ اسٹیٹسٹکس. تو میں وہاں پہ مختلف پولیس اسٹیشن میں گیا, لیکن مجھے وہاں سے ڈیٹا ملا. کچھ ایک RSP والوں کے پاس ہاسپٹل سے تھے, وہ میرے پاس پہلے پڑے ہوئے تھے, لیکن میں ان کو کلیکٹ کرنے کے بعد جب میں DPO کا جو آفس ہے ٹاؤن چترال میں, وہاں سے میرا ڈیٹا لیا تو ڈیٹا ان کے پاس تھے لیکن وہ انکمپلیٹ تھے, وہ آرگنائز نہیں تھے. تو میں نے ان کو آرگنائز کیا, کچھ کو ویریفائی کیا, تو وہ ڈیٹا جو میرے پاس آ گئے تھے وہ 2013 سے 2019 کے بیچ تھا. دیوار جب ان کو میں نے ویریفائی کر لیا, دیوار 176 تھا. اس 176 میں سے 58% جو ہے وہ میل کے تھے اور باقی جو ہے 42% جو ہے وہ فیمیل کے تھے. تو لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں, کیونکہ چترال میں جو ہماری پاپولیشن ہے وہ کوئی اکارڈنگ ٹو دی لیٹسٹ سینسس جو ہے وہ 4,49,000 اس طرح کچھ ہے. تو بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. اب سر اس کا جو مزید اگر بریک ڈاؤن کر لے تو ایج کے حساب سے میں نے جب ان کو ری آرگنائز کر لیا, ٹیبولیشن کی, تو وہ ان کی جو ایجز تھے وہ 15 سے 30 ایئر کے بیچ جو ہے وہ 82% ہیں. اس کے بعد 32 to 45 جو ہے وہ 12% ہے, اور اباؤ 45 جو ہے وہ 6% ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یوتھ کا ایشو ہے اور وومن کا ایشو ہے. شاہ, اگر آپ بتا سکیں کہ چترال کو بھی ساتھ ملا کے, چترال کے فگرز تو انہوں نے خواتین کے حوالے سے بھی پرسنٹیج بتا دیا کہ خواتین کا کیا ریشو ہے اس پورے خودکشیوں کے معاملے میں, اور ان کی ایج اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ کس ایج کی خواتین زیادہ تر اس میں کر رہی ہیں. سو ابھی ریسنٹ جو اسٹڈی ہوئی تھی اینڈ اٹ واز پبلشڈ ان ڈان, نومبر میں پبلش ہوئی تھی, اس کے مطابق جو میں ڈیٹا آپ کو بتانے جا رہی ہوں, میل سوسائڈ کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں ان گلگت بلتستان, 54% میل, اینڈ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو 46% فیمیلس کا ریشو زیادہ ہیں. اور میں ایک اور چیز سے ایگری کروں گی ظفر صاحب سے, جو زیادہ ایج رینج میں ہم دیکھتے ہیں تو اٹس 15 to 39 ایئرس کی ایج میں زیادہ تر یوتھ کی رپورٹ ہو گئے ہیں, اٹس 79%.
ایک چیز وائل اسٹڈنگ دا ڈیٹا مجھے شاید ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے. انزائٹی ڈپریشن اسٹریس کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹس مور ان فیمیلس کمپیئر ٹو میل, لیکن جو سوسائڈ کیسز ہیں وہ کم رپورٹ ہوئے ہیں. وائی از اٹ سو؟ خواتین کی میں بات کریں, وائی از اٹ سو, کیا اس کے پیچھے مے بی ول گیٹ ٹائم ٹو ڈسکس ڈیورنگ دا سیشن ٹوڈے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اعداد و شمار آپ کو حیران کن سے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں, کہ مطلب سم ٹائمز تو ایسا کہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے بھی دوست احباب ایسے مل جاتے ہیں کہ جو ان اعداد و شمار سے بھی انکار کرتے ہیں یا وہ سنتے ہیں. بلکہ ابھی بھی جس پروگرام کا ہم نے اعلان کیا تو اسکردو کے ہمارے بہت سارے دوست پتہ نہیں کیوں اس بات کے اوپر بزید تھے کہ بھائی یہ تو ہنزا کا اور غزر کا مسئلہ, ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ساری خودکشیاں جو ہیں اسی طرف ہو رہی ہیں, ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, ہمیں اس میں مت گھسیٹو. اس میں بھی ہم دیکھ لیں گے ابھی کہ واقعی ایسا مسئلہ ہے یا صرف رپورٹ نہیں ہو رہا. یہاں ان کی اس بات سے میں, جب بھی سیکشول وائلنس کا یا سیکشول ہراسمنٹ کی بات آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک رویہ دیکھا اوور آل پاکستان میں. یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ رپورٹس اور ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو دنیا میں ہراسمنٹ کے اور سیکشول وائلنس کے سب سے زیادہ کیسز انگلینڈ میں, یورپی ممالک میں, امریکہ میں, اس طرح کے ممالک میں ہوئے ہیں. آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, اور پاکستان میں آپ کو ڈیٹا میں یہ اکا دکا ملیں گے. حالانکہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم رپورٹ ہی نہیں کرتے, رپورٹ نہیں ہوئے ہوتے, تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ریشو زیادہ ہے, ہمارا والا کم ہے. ابھی ہم اس تلاش میں نکلیں گے, جیسے افشاں صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر یہ تعداد خواتین کی کم ہے اور ڈپریشن زیادہ ہے تو یہ تعداد واقعی میں کم ہے یا اس کی رپورٹنگ کم ہو رہی ہے. بہرحال عنایت بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, سمپل سے اور سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں, نمبر ایک آپ اپنے پرسپیکٹیو میں علاقائی طور پہ بھی اور ویسے بھی ٹیکنیکلی اس کے پیچھے کیا وجوہات دیکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس سوال کو بھی شامل کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ خودکشی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قاتل تو ہوتا ہی ہے, لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور خوش قسمتی قاتل کی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹ پاتی اور وہ حالات اور واقعات کی نظر ہو جاتا ہے. تو آیا اس کو آپ کوئی سماجی یعنی ہمیں آپ اس میں اس پورے معاملے میں ایک سوسائٹی کو ایک قاتل کے طور پہ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں, یا یہ لوگوں کے اپنے کچھ انڈیویجولز معاملے؟ وجوہات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہاں جتنے دوست ہیں سب ایگری کریں گے کہ پاکستان میں ایک عمومی مسئلہ بھی ہے, اور گلگت بلتستان میں بھی بالخصوص منٹل ہیلتھ کے اوپر وہ ترجیحات میں شامل نہیں رہا ہے تحقیق کا, پبلک ہیلتھ کے اندر بھی. تو ریسرچز تو بہت اس حوالے سے کم ہوئی ہیں, لیکن جتنا دستیاب تحقیق ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, یا پھر باقی ہمارے اپنے کچھ خیالات ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے خیالات کو اسٹڈی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر اسٹڈی نہ بھی ہو تو خیالات کو اتنے ہوائی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں, وہ کہیں کسی سبجیکٹیوٹی سے ہی آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے جو معرکہ جس کا آپ نے ریفرنس دیا, میں ادھر سے اگر شروع کروں, گیزر کے اندر ہم نے معرکہ کیا. اس معرکہ کے اندر قریباً 1000 بچے بچیاں جمع ہوئی تھیں, جس میں 65% خواتین تھی, باقی 35% مرد تھے. تو اب سارے 800,000 لوگ تو اپنا کتھارسس کرنا ممکن نہیں تھا, تو ہم نے یہ کیا تھا کہ کوئی 80-90 کے قریب لوگ کھڑے ہو کے بات کریں گے, اسٹیک ہولڈر سے نمائندہ وائسز ہوں گے. باقی سب کو ہم نے کتھارسس باکسز پاس کیے تھے کہ اپنا لکھیں اور اس کے اندر آپ باکس کے اندر ڈالیں. اپنا آئیڈینٹی بھلے نہ لکھیں کیونکہ ہمیں جو آپ لکھیں گے اس سے زیادہ مقصد ہے. تو ہمارے پاس 800,000 کا سیمپل کچھ ڈاکیومنٹس اکٹھے ہوئے, ہم اس کو انالیسس کرنے کے پروسیس میں ہیں, کر بھی رہے ہیں. وہ ہم اگر پبلش کریں گے تو وہ بھی آئے گا سامنے, لیکن ابھی تک جو اس کو ہم سمجھ سکے ہیں اس معرکہ کے نتیجے میں, بنیادی وجہ کے طور پہ نوجوانوں نے کہا کہ مطلب یہ جملہ بھی کامن تھا, ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے کہ ہمارے گھر جیل خانے ہو گئے ہیں. تو اس کو جب وہ بریک ڈاؤن کر کے بتاتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے پھر بہت ساری اور وجوہات نکلتی ہیں. اس کے اندر آپ گیزر اور ہنزا کی بھی جو بات ہو رہی ہے, رپورٹنگ والا ایک طرف بھی اگر رکھیں آپ, رپورٹ کرنے والا, تو دوسری طرف ایک مسئلہ پرائمریلی ایکسکلوسیو ٹو ہنزا اینڈ گیزر بھی ہے ادر دین رپورٹنگ. وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کا جو نظام آیا پچھلے 3-4 دہائی قبل, تو ان علاقوں کے لوگوں نے ایجوکیشن کے اوپر بڑا زبردست انہوں نے وہ کود گئے اس میدان میں. اب وہ گریجویٹس دڑا دڑ نکال رہے ہیں. تو آپ گیزر کے اندر ہنزا کے اندر جا کے دیکھیں گے تو وہ جو ڈیٹا آتا ہے لٹریسی کا,
ہنزا کے اندر غالباً 100% ابھی آتا ہے، پہلے 99 پوائنٹ کچھ تھا، باقی گزر کے اندر 98 پوائنٹ سم تھنگ لٹریسی ریٹ ہے. اب یہ لٹریسی کیا دے رہی ہے؟ یہ لٹریسی بے روزگاروں کی ایک فوج تو نکال رہی ہے، لیکن وہ ایم فل کر کے آیا ہوا بچہ ادھر آ کے پولیس میں سپاہی بھرتی ہونے کے لیے بھاگ رہا ہے. اب یہ کسی عہدے کے اچھے برے ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ایکسپیکٹیشنز یہ نہیں تھی کہ وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل کرنے کے بعد آ کے ادھر پولیس سپاہی کے لیے بھاگے گا، اور ادھر بھی وہ سلیکٹ نہیں ہو رہا ہے، وہ بھاگ ہی نہیں پا رہا ہے. وہ بہت سارے مسائل ہیں. تو ایک تو اس لٹریسی ریٹ نے یہاں بے روزگاروں کی ایک فوج پیدا کی ہے، اور پھر اس لٹریسی کے اندر ڈیورنگ دا لٹریسی آپ دیکھیں تو ایک کمپٹیشن اور کمپیریزن کا ایک خطرناک بروٹل سا سلسلہ چل پڑا ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو دوست اس کو محسوس کریں گے کہ بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی اس طرح سے ہے کہ پڑھ کے آپ نے فلانا نومینٹ ہوتے ہیں، ان سے اچھا ہونا ہے. نومینیشن ہے، مطلب میں نومینیٹ ہو جاؤں گا، میرے کلاس میں جو بھی بچہ فرسٹ سیکنڈ آ رہا ہوگا میں اس کے اگینسٹ نومینیشن میرے گھر میں ہوتی ہے کہ ان سے آپ نے آگے جانا ہے. اس کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ آپ سے آگے نہ جائے. بہت سارے معاملات ہیں، لیکن جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ دیامر کے اندر، بلتستان کے اندر، نگر کے اندر، گلگت کے اندر، استور کے اندر، یہ سارے ڈسٹرکٹس ہیں. سوال بڑا یہ آتا ہے کہ کیا یہاں سوسائڈ کیسز نہیں ہو رہے ہیں؟ تو کیسز تو بالکل ہو رہے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، اب ریکارڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور غالباً یہ پچھلے سوال کا تھا، میں اس کو ذرا ایڈ کروں گا کہ جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، لاسٹ ایئر کا جو ڈیٹا ریکارڈ ہمارے پاس آیا، آخان یونیورسٹی نے اس کو باقاعدہ ان کے ٹیم نے ریکارڈ کیا. لاسٹ ایئر کے پہلے جو 7 مہینے تھے ان میں گزر کے اندر 20 کیسز آف سوسائڈ ریکارڈ ہوئے تھے، جن میں سے 5 آف کورس مرڈرس نکلے پوسٹ مارٹم کے بعد. اور سکردو کے اندر جو ریکارڈڈ کیسز تھے وہ 23 تھے پچھلے سال کے شروع کے 7 مہینوں کے اندر. اور دیامر کے اندر کا ایک ڈیٹا ریکارڈ، دیامر کے اندر بھی غالباً 2019 یا 20 میں 4 کیسز آف سوسائڈ باقاعدہ ریکارڈ ہوئے، لیکن انڈر رپورٹنگ بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ ڈیٹا سے نکل کے آپ وجوہات کی اگر آپ بات کریں تو اب تک ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے وہ ایک بڑی وجہ کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس پہ ہم آگے جا کے تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دم سے جو بدلاؤ آیا ہے وہ کس طرح سے ہمیں ہضم نہیں ہو رہا ہے. اس پہ اگر ہم بات کریں، اگر زیادہ بوریت نہ ہو رہی ہے تو بنیادی طور پر میں جس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں، جس کے اوپر بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے کرٹیکلی بھی مجھے کہا کہ آپ صرف اس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، آپ اس پہ نہ کریں، لیکن میری ضد ہے کہ میں اسی پہ زیادہ بات کروں. ہو سکتا ہے اکیڈمیکلی اتنا ساؤنڈ نہ بیٹھتا ہو. یہ میں اس سارے فساد کی جڑ جو ہے میں اس ٹرانزیشن کو سمجھتا ہوں جو پچھلے کچھ دہائیوں کے اندر ہمارے پاس ہوئی ہے. اور وہ ٹرانزیشن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کسی ویڈیو میں، لیکن وہ یہ ہے کہ تعلیم جو آیا ہے اس نے تعلیم دنیا کا بھلا کرتا تھا، لیکن ہمارے پاس تعلیم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور وہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم پورا صدیوں سے ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمارا جو سوشل ڈسپلے ہے، جو سماجی طور پر ہمارا اظہار ہے زندگی گزارنے کا، اس کا بڑا حصہ زراعت اور مال برداری سے رہا ہے. ہم نے یا زراعت کی ہے یا مال برداری کی ہے. اور زراعت اور مال برداری کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں جب آپ کچھ نیا تھماتے ہو تو اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہوگا. دنیا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ کسی پروسیس سے آپ سموتھلی ایوالو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ نہیں ہوا ہے. اور جس کو میں یہ کہتا ہوں، جو میں جملہ استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ماڈرنٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو جدیدیت ہے، یہ ہمارے پاس آئی نہیں ہے، ہماری طرف پھینکی گئی ہے اور وہ ہمارے منہ پہ لگی ہے بری طرح سے. اب وہ ہم صاف کر رہے ہیں تو یہ سارا اظہار اس کا ہے میرے خیال سے. اور اس کے اندر بھی جب آپ جب ہم بات کرتے ہیں جدیدیت کے پھینکے جانے کا، تو انٹر ڈسٹرکٹ جو ہم ڈیٹا ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ بھی اس سے کھل کے سامنے آتا ہے. آپ دیکھیں گزر اور ہنزا کے اندر یہ جدیدیت جلدی پھینکی گئی ہے منہ پہ. کیونکہ این جی اوز اور ادارے وہاں پہلے پہنچے ہیں، تعلیم کے نام پہ، صحت کے نام پہ، فار اینی ریزن. اس کے فائدے بھی ہیں. یعنی کہ ایک بات میں بتا دوں، ایکنالج بھی کرنا ضروری ہے کہ میں کہیں بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے قابل ہوں تو یقیناً ان اداروں کا اس میں کوئی کمال ہے کہ انہوں نے مجھے کہیں آگے تو پہنچایا ہے. لیکن میرے آگے پہنچنے کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں کتنے سبجیکٹس میں، اس کو ہم بھول جائیں. تو یہ ہوا ہے کہ گزر اور ہنزا میں یہ چیز پہلے آئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلتستان کی طرف گزر کے اور ہنزا کے فوراً بعد جو فالو کیا جس ڈسٹرکٹ نے، وہ بلتستان نے یا نگر نے فالو کیا ہے. اس کو آپ دیکھیں تو اب سیکنڈ ہائیسٹ ریٹس آف سوسائڈ جو آ رہے ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں. اور اس نے الٹیمیٹلی اس نے ہر جگہ پہنچنا ہے. یہ تو ایک یونیورسل ایشو ہے، اس سے بچنا کسی نے نہیں ہے. اس نے بچنا ہے جس نے پہلے سے سمجھ کے اس کی کھلے دل سے تیاری کرنی ہے. بچت شاید تب بھی نہ ہو. دنیا میں کہتے ہیں کہ
10% سوسائڈس ایڈیوپیتھک بھی ہوتی ہیں, وہ بغیر کسی سمجھ آنے کے ویسے بھی ہو جاتی ہیں. اگر آپ پورا کنٹرول بھی کریں گے تو 10% ہو جاتی ہیں پھر بھی, اور وہ گلوریفائڈ ورژن آف سوسائڈس بھی اس کے اندر شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جس طرح سے چیزیں تبدیل ہوئیں وہ ہم ہضم نہیں کر سکے, ہمیں ماڈرنٹی کی بدہضمی ہوئی ہے. جو جدیدیت ہے وہ ہم ہضم نہیں کر سکے, اور اس لیے ہضم نہیں کر سکے کیونکہ ہمارا ہاضمہ شاید تیار ہی نہیں تھا ابھی اس کو ہضم کرنے کے لیے. وہ اتنی ایبرپٹلی چیزیں ہمارے پاس آئیں کہ ہم ان کو سنبھال نہیں سکے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہے پھر کہ اب اس جدیدیت نے صرف ہمارے منہ پہ کالک نہیں ملی ہے, اس نے پھر اپنے ساتھ جو چیزیں سمیٹ کے لائی ہیں اس کے اندر یہ جدید تعلیم تھی, یہ جدید صحت تھا, اور اس کے علاوہ اب جیسے تعلیم کا تو ذکر ہوا, اب ان سب کو اگر آپ ایک اور بنیادی چیز میں اس کے ساتھ سمیٹوں گا اس چیز کو, وجوہات کے پارٹ کو, کہ آپ دیکھیں کہ وہ خطہ جو ہے اوور آل, اس خطے میں جدیدیت کو اور ان چیزوں کو ایولیوشن کو سموتھلی بھی اس میں ہو سکتا تھا, دنیا میں ہوا ہے, اس میں اور چیزیں بہتر ہو سکتی تھی, لیکن وہ نہیں ہوئی. اس کا پرائمری وجہ اس خطے کی اوور آل صورتحال بھی ہے, جس پہ ہم بات کرتے ہیں تو اکثر ساتھی ناراض ہوتے ہیں. اب میں جب مینٹل ہیلتھ پہ بات کرتا ہوں تو بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ سائیکولوجسٹ ہیں, نہیں ہیں تو آپ اس پہ بات نہ کریں. وہ بالکل ایک اچھی بات ہے کہ سائیکیٹرسٹ بھی بات کرے, سائیکولوجسٹ بھی بات کرے, لیکن میں مینٹل ہیلتھ کے اندر مینٹل ہیلتھ کے جو جید علماء گزرے ہیں ان میں سے اگر کسی سے زیادہ متاثر ہوا تو وہ تھے درخائم. درخائم جو تھے, ایملی درخائم, میرے خیال سے جرمن تھے, فرینچ تھے, شاید فرینچ تھے. ان کا ایک باقاعدہ ان کی کتاب ہی ہے دا سوسائڈ کے نام سے. وہ جب ذکر کرتے ہیں اپنی بہت ساری تحقیق کے بعد, تو وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ از اے سوشل فینومینا, اور میں اس سے بنیادی طور پر اتفاق کرتا ہوں, شدید اتفاق کرتا ہوں, اور اسی لیے میں بنیادی طور پر اسی میں دیکھتا ہوں کہ یہ سماجی مسئلہ ہے. اب اس کو جب آپ سماجی نہیں سمجھیں گے تو آپ سارا انٹرونشن خراب کریں گے اس کے اوپر, آپ کاؤنٹر پروڈکٹیو کام کرنے لگیں گے. چونکہ آپ اس کو سماجی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو ہسپتال کے اندر بند کرتے ہیں کہ آپ اس کو النس ماڈل کے اندر جب آپ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ چاہیے ہوتا ہے. پھر آپ کے اندر آتی ہے ایکسپرٹ آبسیشن. اور آپ دیکھیں, آپ سارے کسی بھی سماج کی آبادی کو اگر مینٹل ہیلتھ کے نقطہ نظر میں اگر آپ تقسیم کریں تو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 70%, 20%, 10%. 70% آپ کے ڈے ٹو ڈے انکاؤنٹرس والے آبادی ہوتی ہے. 20% جو ڈے ٹو ڈے انکاؤنٹرس میں ذہنی طور پر پریشان ہو کے مائلڈ ٹو ماڈریٹ انزائٹی اور ڈپریشن میں داخل ہو چکی ہوتی ہے. اور مائلڈ ٹو ماڈریٹ انزائٹی ڈپریشن کے اندر بھی جو ٹیکل نہیں ہو سکے وہ لاسٹ 10% میں جاتے ہیں, جو کہ سیویئر سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں جاتے ہیں. سائیکیٹرسٹ اس 10% کے لیے ہوتا ہے, سائیکولوجسٹ اس 20% کے لیے ہوتا ہے. 70% کے لیے یہاں کوئی سوچ ہی نہیں رہا. یہیں سے تو ایمرج ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ مانسٹرز جو ڈے ٹو ڈے ہمارے دماغ کے ساتھ, روح کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ تو اس 70% میں ہیں. اور اس 70% کے اندر نہ سائیکولوجسٹ چاہیے ہوتا ہے نہ سائیکیٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے. اس میں ایک ماڈل ہے دنیا میں اپلائی ہوا ہے, لے کاؤنسلنگ ماڈل جس کو کہتے ہیں. اور لے کاؤنسلنگ میں جو شخص انوالو ہوتا ہے اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ سائیکولوجی کا پی بھی سمجھے. وہ اس کے لیے صرف یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ سن سکتا ہو کسی کو. آپ کسی کو سنیں, سننے کے بعد جج نہ کریں, اگر حالات خراب ہیں تو کہیں ریفر کریں. یہ 3 سکلز والا بندہ, یعنی کہ ہم سب کلاس میں ہمارا جو گروپ ہوتا ہے, دوستی یاری میں ہمارے جو گینگز ہوتے ہیں, یہ سارے ہمارے لے کاؤنسلرز ہوتے ہیں. ہم باپ سے جو بات نہیں کر سکتے ہیں دوست سے کرتے ہیں, ماں سے جو بات نہیں ہو سکتی ہے بھائی سے نہیں ہو سکتی ہے دوست سے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ماڈل ہے جی بی کے اندر, اس وقت جب ہم امپلیمنٹیشن پہ آگے بات کریں گے, جب ہم آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی بی کے اندر سرکار سے لے کر این جی او تک سارے ایکسپرٹ آبسیشن کا شکار ہیں. سب کو سائیکیٹرسٹ چاہیے ہر کام کے لیے, اور سائیکیٹرسٹ کو جب آپ سائیکوٹک ڈس آرڈر سے نکال کر نارمل والے فیس کے اندر لائیں گے, سائیکیٹرسٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. تو ہمیں ہر جگہ سائیکیٹرسٹ کی تلاش ہوتی ہے. اور یہاں سے ایک وجہ مینٹل ہیلتھ کی خرابی کی یہ بھی ہے کہ مس مینجمنٹ بھی ایک وجہ ہے گلگت بلتستان کے اندر. ایک یو کے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مراد موسیٰ, جنہوں نے مینٹل ہیلتھ پہ بڑا کام کیا ہے. ڈاکٹر مراد موسیٰ نے اسٹیک ہولڈرز پرسیپشن اسٹڈی کیا گیزر میں آ کے. اس کے اندر ایک چیز نکل کے یہ سامنے آئی ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں این جی اوز اور جو دوسرے علاقوں سے, ادھر آ کے کسی بڑے ہوٹل میں رہ کر ہمیں کسی کمرے میں بلا کے اچھا کھانا کھلا کے جب ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ ڈیپ بریدنگ کریں, آپ یہ کریں, اس سے ہمیں ان کا لائف سٹائل اور اپنا لائف سٹائل ہم کمپیئر کرا کے ہم اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو مس مینجمنٹ آف مینٹل ہیلتھ گلگت بلتستان کے اندر ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ون آف دا, اگر آپ ٹاپ 5 ریزنس اٹھائیں گے تو یہ مس مینجمنٹ بھی ایک ریزن ہے. اگین میں سمرائز کروں گا, ماڈرنٹی کا کرائسس, کمپیریزن اینڈ کمپٹیشن,
جینڈر ڈسپیرٹیز کے اندر بالخصوص گزر پرٹیکولر اگر بات کروں ڈومیسٹک وائلنس بینگ ون آف دا کور ریزنس پلس یہ مس مینجمنٹ, یہ چند بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. بہت شکریہ. عنایت بیگ کی باتوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے ان کے اوپینین میں مجھے خاص طور سے دلچسپی اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ 12 سال پہلے غالباً انہوں نے خود بھی ایک اٹیمپٹ کیا سوسائڈ, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان خود کسی کرائسس سے گزرتا ہے تو اسی کی بہتر پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا, اور ہمیں انہوں نے بہت اچھا ایک گراؤنڈ فراہم کر دیا ہے کہ ہم اس پہ آگے اپنی بات کو بڑھا سکیں. ظفر صاحب کیا کریں, تعلیم ختم کر دیں اور جو ماڈرنٹی آ رہی ہے اس پہ اس کے آگے کوئی بیریئر لگائیں؟ ایک تو بات یہ ہو گئی, دوسرے یہ بتائیں کہ چترال کے کانٹیکسٹ میں آپ بتائیں اور اپنی اسٹڈی کے کانٹیکسٹ میں جو کہ بڑے دلچسپ ہے, جس میں آپ نے اسپلٹس پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی جو ہے اس کو آپ نے لیا ہے, کہ اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ چترال کے کانٹیکسٹ میں آپ نے اس کو ڈھونڈا ہے اور آپ کے ہاتھ لگا ہے تو آف کورس کہ گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں بھی وہ ہمارے لیے بہت کارآمد, اور باقی پاکستان کے لیے بھی اور باقی خودکشی کا اقدام کرنے والوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. چترال کے کانٹیکسٹ میں اور اپنی ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں اس میں ہمیں ذرا ہماری رہنمائی. تھینک یو سر. اچھا سر, یہ عنایت بھائی نے جس طرح سے بات کی, ایک جہاں تک گلگت بلتستان اور چترال میں, گلگت میں اس پہ کافی کام ہوا ہے, میں سر سے بات بھی کر رہا تھا, اس پہ جتنے پیپر ہوئے ہیں اور عزیز علی داد جو بڑے اچھے رائٹر بھی, اس کے سارے آرٹیکل میں نے پڑھ لیے. تو جہاں تک سر نے ایمائل ڈرخائم کی بات بھی کی جو کہ سوشالوجسٹ ہے, بیسیکلی میرا ریسرچ جو ہے, میرا تھیوریٹیکل فریم ورک وہی ہے, ایمائل ڈرخائم کی تھیوری ہے, وہی وہ جو اس کی کتاب ہے لی سوئسائڈ دے سوئسائڈ, اس کو میں نے پورا پڑھا ہوا ہے. تو جہاں تک ہم اگر بات کریں گلگت بلتستان اور چترال میں سوئسائڈ کی, ان کا جو پیٹرن ہے سر وہ بڑی حد تک سملر ہے, اور جہاں تک پیٹرن سملر ہے تو یہاں پر ہمیں لے جاتا ہے ایمائل ڈرخائم کی طرف. ایمائل ڈرخائم جب ریسرچ کر رہا تھا تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ دس از مور این انڈیویژول ایشو دیئر فور مور سائیکولوجیکل ان نیچر. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرے جو اسٹڈی کا جو پرپس ہے, اٹ از ناٹ ٹو انڈرمائن ادر فیکٹرس, اٹ از ٹو ہائی لائٹ سوشو کلچرل فیکٹرس بیہائنڈ سوئسائڈ, اس نے یہ کہا تھا. تو اب اگر ہم اسی کنٹیکس کو, پھر اس نے سر نے بھی بات کی ٹرانزیشن کی, اگر ہم اس ٹائم کو دیکھ لیں تو فرانس کا جو معاشرہ تھا وہ ٹرانزیشن سے گزر رہا تھا, انقلاب والے جو ہوا تھا. تو اسی کنٹیکس میں اگر ہم واپس آ جائے چترال اور گلگت میں, اب یہاں پہ سر نے بھی بات کی ماڈرنٹی کی, ایک ہم کلچر کو لے لیں گے, دوسرا لے لیں گے ماڈرنٹی کو. تو اب ہم اگر کلچر کی بات کریں گے تو ہمارا جو کلچر ہے جو چترال اور گلگت بلتستان کا, جو یہ ڈیولپ ہوا تھا یہ آئسولیشن میں ڈیولپ ہوا تھا, اور بڑے عرصے تک یہ آئسولیشن میں پریزرو بھی ہوا تھا. اور کلچر کس طرح ڈیولپ ہوا تھا ہمارا, وہ بیسیکلی اولڈ کلچر ہے, وہ بیسیکلی ان نیچر ہے, وہ پیٹریارکل بھی ہے اور کنزرویٹیو بھی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار میں جب اپنا وائوا دے رہا تھا تو ہمارا جو سوشالوجی کا ایچ او ڈی مجھ سے کہتا کہ میں آپ کی بات میں نے کہا کہ یہ سین ہے, تو وہ کہتا کہ میں چترال کے لوگ بڑے لبرل ہے, بڑے پروگریسو ہے, ان کو بہت سارے حقوق مل گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ آرگیومنٹ جو ہے بڑا فلاٹ ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم نرگسیت کا شکار ہیں, لیکن اگر آپ میں سے کسی نے, یہ مبارک حیدر کی کتاب ہے تہذیبی نرگسیت, وہاں پر اس نے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کے کنٹیکس میں بات کر رہا تھا, جو بندہ جو ہے بظاہر ٹی شرٹ پہن کے جو ہے نا بڑا پروگریسو ماڈرن لگتا ہے, اس کو تھوڑا سا بھی اسکریچ کریں گے نا, وہ اندر سے وہی بوسیدہ شخص نکلے گا. چترال اور گلگت کا آلموسٹ یہی سین ہے. تو ہم جو ہے اپنے, سر نے بھی بات کی, ہم جب چھوٹے تھے ہمارا کام یہ ہوتا تھا, ہم اسکول جاتے تھے, واپس آ کر جو ہے ہم بکریوں کو چرایا کرتے تھے. میں خود 8ویں کلاس تک, ہم اب بھی یہی سین ہے. لیکن اب کیا ہو گیا, ایبرپٹلی جو ہے ہم ماڈرنزم کو ایکسپوز ہو گئے. اب یہ 1980s کے بعد جو ہے این جی اوز آ گئی, ان کا بہت فائدہ بھی ہمیں ہوا, ایجوکیشن میں آگے نکل گئے تو بہت سارا. اور اس کے بعد ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے اور لٹریسی ریٹ 98% وغیرہ وغیرہ, اس کا ایک ریولیوشن بھی آ گیا. لیکن یہ اس نے صرف ہمیں ایک اچھا کنزیومر بنایا ہے. وی آر نتھنگ مور دین اے گڈ کنزیومر. میں سر سے بھی بات کر رہا تھا, گلگت بلتستان میں لوگ, ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گیا,
وہ لوگ کچھ کر بھی رہے ہیں. گلگت والے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں سر, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. وی آر جسٹ کنزیومر. ہم صرف ٹک ٹاک, ٹھیک ہے, اور اسنیپ چیٹ یہ وغیرہ ہی کر رہے ہیں. پورا چترال فیس بک پہ موجود ہے, آپ ان کی ڈسکشن دیکھ لیں. میرا جو فرینڈ سرکل ہے, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہم کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار ایشوز پہ نا, ریئل ایشوز پہ ڈسکشن ہو جائے, لیکن لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں نے سوئسائڈ پہ کئی آرٹیکل بھی لکھے, کس نے نہیں پڑھا. ولاگ بنائے, کس نے نہیں دیکھا. پہلے جب ہم بات کرتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے کلچر کو بدنام کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, آپ جب مزید ان کو ڈینائی کرنا ممکن نہیں ہوا تو وہ کیا کرتے, وہ ہمیں کینسل کر دیا ہوا ہے. کینسل مینس کہ ہم کچھ کہتے, کچھ لکھتے بھی ہیں, لوگ کمنٹ نہیں کرتے. بندہ پروپیگنڈا پھیلائے, اس کو دل اس کو جو ہے وائرل کیا جاتا ہے, لیکن سنجیدہ ڈسکشن ہو جائے, نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ. ریئل ایشوز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے ہاں سین یہ ہے کہ ہمارے جو کلچرل نارمس ہے, دے آر مور امپورٹنٹ دین ہیومن ویلیوز. انسانی زندگی سے کلچرل نارمس بہت زیادہ اہمیت ہے. 2 منٹ میں اپنا نقطہ نظر دے سکیں اچھا, اپنی اسٹڈی کی روشنی میں. سر جو میرا جو ایم فل کا تھیسس ہے, دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے نا, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا جن لگ گیا. اب یہ میرا ایم فل کا تھیسس ہے. میں نے اس پہ کافی کوشش کی ہے, میں نے کہ مطلب میرے سپروائزر وغیرہ لوگوں نے کہا کہ اچھا کام ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کتنا اچھا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں, آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر یہ جن جو ہے یہ خواتین کو ہی کیوں لگ جاتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں لگ جاتے. یہ جن لڑکیوں پر ہی عاشق کیوں ہو جاتے. کوئی جن ہمارا بھی عاشق بن جائے بھائی. فیکٹرز جو ہے نا کلچرز ہیں. کلچرز کیوں نے, کلچرز جو ہے ہم نے اپنے کلچر کو اتنا اوپریسو بنا کے رکھا ہوا ہے, اور خواتین کے پاس اپنی فرسٹریشن کو ایکسپریس کرنے کا چینل نہیں ہے. مردوں کے پاس پھر بھی ہے. مثلا آپ چترال کی شاعری کو سر آپ نے بھی شاید سنا ہوگا. ہماری ہر گھر سے 2-3 شاعر نکلتے ہیں, اور اچھے شاعر, برے نہیں ہیں. ہم اپنی کیتھارسس کر پاتے ہیں, لیکن یہی چترال کے جو ہم کہتے ہیں کہ بظاہر لبرل لگنے والا شخص, کیا اگر کوئی چترالی خاتون شاعری کا سوچ سکتا ہے؟ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں؟ اگر کسی نے کی بھی ہوگی تو وہ چھپا کے رکھتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے, وہ آج کل باہر سے پی ایچ ڈی کر رہی ہے, بنگلہ دیش سے. اس نے جنڈر اسٹڈی پڑھی ہوئی تھی, اس نے پوئٹری ٹرائی کی, رباب بجایا, پورا چترال اس کے پیچھے لگ گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا, ایک اور بڑا اچھا اسکالر ہے, اس نے ایک سیشن میں کہا تھا کہ چترال میں جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں, چترال میں جینڈر مین اسٹریمنگ ہے. جینڈر مین اسٹریمنگ ہے, جو کہ کمپلیٹلی رانگ ہے. سر آپ نے ایجوکیشن کی بات کی. ہم ایجوکیشن جو ہے نا, ہم ایجوکیشن اگر خواتین کو ایجوکیشن دے رہے, ہم اس کو اس کا حق سمجھ کر نہیں دے رہے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. دیز آر گیون فار اکانومک ریزن. اور پھر وہیں پر بھی ریس میں دوڑایا جاتا ہے کہ بھئی اتنے زیادہ نمبر لے لو, سرکاری نوکری لے لو. ٹھیک ہے, سرکاری نوکری لے لو, ریس میں لگے ہوئے ہیں. اور اوپر سے ہم نے وہ رسل کا کوئی ایک کوٹ ہے سر, کہ دا پرابلم ارائزز فرام دا جنرلی ریسیوڈ فلاسفی آف لائف دیٹ لائف از اے کنٹیسٹ اینڈ اے کمپٹیشن, ان وچ جو ہے جہاں پہ ونر کو ہی رسپیکٹ دی جاتی ہے اور انڈر اچیور جو ہے اس کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے. یہی سین ہے سر. تو میٹرک اور ایف ایس سی کا ایگزام آ جائے, کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں. یہی بات ہے سر. بہت شکریہ. افشاں, آپ یہ جو دونوں مہمانوں نے بات کی, اس میں کسی بات پہ اگر آپ اپنا کمنٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتی ہیں, لیکن 2 سوالات آپ کے سامنے ہیں اپنی ہی ایکسپرٹی کے کانٹیکس میں. کہ نمبر 1, جو خواتین کا بنیادی طور پہ ایشو ہے, جیسا آپ نے شروع میں خود کوٹ کیا کہ ڈپریشن لیول جو ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے, لیکن رپورٹنگ جو ہے وہ سوسائڈ کی, وہ خواتین کی کم ہے. یہ بھی ہمیں ذرا بتائیے کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے, کہ رپورٹنگ کا ہی مسئلہ ہے یا واقعی ان کا ریشو بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور سے جو ماڈرنٹی تھی یا جو ہماری ٹرانزیشن ہے ہم انسانوں کا, اس کو انہوں نے بنیاد بنایا, ایک بنیاد انہوں نے رکھی ہے. انوائرمنٹ آپ کا سبجیکٹ ہے. ہمارے ہاں اکثر ویسے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ جو سروت نے کہا تھا نا کہ موت کے درندے میں کشش تو ہے, تو وہ گلگت بلتستان میں کبھی کبھی جا کے لگتا بھی ہے کہ ویسے کشش تو ہے کہ موت تھوڑی تھوڑی بلا رہی ہے. مرنے کو تھوڑا سا جی بھی چاہتا ہے, دریا کو دیکھتے ہوئے, پہاڑوں کو, اور اس کو دیکھتا ہے کہ جیسے مرنا تھوڑا سا آسان ہوگا یہاں پہ.
تو خیر یہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک خاص سطح پہ بہت بلندی پہ چلے جاتے ہیں یا ہائی الٹیٹیوڈ پہ آپ رہتے ہیں تو شاید آپ کے سوچنے کا انداز یا آپ کا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. اس میں آیا کتنی حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے، اس پہ اگر آپ ہماری تھوڑی رہنمائی کر سکیں. تھینک یو. تھینک یو فرنود بھائی. میں پہلے وہی آپ نے بولا نا تو پھر تعلیم نہ کریں، وہ اسی سے میں آئی ووڈ لائک ٹو پک آن. آئی تھنک جو جی بی کے مسئلے اور چترال کے مسئلے ہمیں بتائے گئے، آئی سی اٹ ان دا انٹائر پاکستان. ٹھیک ہے نا. ویری بریفلی لک ایٹ آور کریکولم. ٹھیک ہے نا. دیر آر لوٹ ٹو ڈسکس، بٹ میں چونکہ ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں اس حوالے سے ہی 2 پوائنٹس پہ میں بات کروں گی. ہاؤ مچ آور کریکولم شوز دا ڈائیورسٹی وی ہیو. ٹھیک ہے نا. جب ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں دکھائیں گے دیٹ دیر از لاٹ آف کلچرل اینڈ ریلیجیس ڈائیورسٹی ان دا ریجن، تو وہ کیسے جو ہے نا ایکسیپٹ کر پائیں گے دیٹ دس پرسن از ڈفرینٹ فرام می، رائٹ. جب وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ رسپیکٹ نہیں کریں گے. دیٹس ویئر دا کلیش اسٹارٹس. ایز این ایجوکیشنسٹ آئی سی ان دس وے. تو آئی تھنک ہمارے کریکولم میں جو بہت اٹموسٹ اس ٹائم پہ چاہیے نا، وی انکلکیٹ دا ویلیوز اینڈ آؤٹ لک، اسپیشلی دا رسپیکٹ اینڈ ایکسیپٹینس. ٹھیک ہے نا. اور آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم رائٹ ٹو سے ہیئر از اس وقت جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم بنا تھا اکراس دا کنٹری، ایز این ایجوکیشنسٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ فروٹفل. اتنا نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ گلگت بلتستان پہ ماڈرنٹی پھینکی گئی ہے. وائی؟ بیکاز دا کنٹیکچوئل ایشوز اینڈ کانٹیکچوئل تعلیم نہیں دی گئی. دیٹس وائی دس ماڈرنٹی از ہٹنگ اس. ٹھیک ہے نا. اگر کانٹیکچوئل پرابلمس کو لے کے کانٹیکچوئل تعلیم دی جاتی تو یہ نہیں ہوتا کبھی بھی. تو آئی تھنک ہمیں اپنے لیول پہ اپنے کریکولم پہ بھی جو ہے نا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. دس از وٹ آئی وانٹ ٹو. اور وہی والی بات ہے نا فٹ ان، اور جو آئیڈینٹی کرائسس آ رہا ہے، آئی تھنک ان مسئلوں کو ہم لانگر ٹرم میں اپنے کریکولم کے تھرو ٹھیک کر سکتے ہیں. کیونکہ گلگت بلتستان کا ینگ بچہ جب یہاں آتا ہے نا، ہی ٹرائز ہارڈ کہ وہ یہاں کے لوگوں میں فٹ ان ہو جائے. یہاں پہ فٹ ان ہو جاتا ہے، چھٹیوں میں وہاں چلا جاتا ہے، وہاں فٹ ان ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سو یس. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو آپ کا دوسرا جو سوال تھا انوائرمنٹ پہ، تو ویل ہم سب کو شاید یہ میں ویری بریفلی بتاؤں گی، دا کلائمیٹ چینج از دا ریالٹی اراؤنڈ دا گلوب. لیکن اس وقت جو پرابلم ہے گلگت بلتستان کے اندر، کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں. دیر آر مینی ریزن. ون آف دا ریزن از دس از دا پلیس ویئر دا 3 bigger mountainous ranges, Karakoram, Himalayas اور ہند کش ملتے ہیں. تو وی ہیو مور ماؤنٹنس. ٹھیک ہے نا. 90 سے ابو کی تو ہمارے ماؤنٹنس ہیں. وی ہیو دا گلیشیئرز، اور انہی گلیشیئرز پہ ہماری زراعت بھی ہے، ہمارا لائف اسٹاک ہے، ہماری لائیولیہڈ ہے. ناؤ سی، ڈیو ٹو دا گلوبل وارمنگ دیٹ گلیشیئرز آر میلٹنگ. تو یہیں سے ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دیر آر many issues with the climate change, with the changes in the environment, لیکن again I'll restrict myself with the mental health. اچھا، ریسنٹلی جون 22 میں WHO کی ہمارے پاس جو رپورٹنگ ہوئی ہے نا، it clearly says that the climate change is impacting the mental health of the people. Maybe it's not جو ابھی آپ نے کیٹیگرائزیشن کی تھی وہ سیکنڈ میں ہو رہی ہوگی کہ اس میں اسٹریس، اینزائٹی اور کسی حد تک جو ہے نا ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. بیکاز وین یو سی ڈیو ٹو دا گلیشیئر میلٹنگ، لاس آف گلوبس، فلیش فلڈس، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ آنے لگے ہیں. وین اٹ ہیپنس تو ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات وی اسٹریس اباؤٹ آور سیفٹی اینڈ سیکورٹی. میں ویری بریفلی ایک ایگزامپل اپنی ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ. اگست اور جولائی کے مہینے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فلڈز آئیں گے. ہوتا ہے نا، موسٹ آف یو آر فرام دیٹ پلیس، رائٹ؟ مسئلہ ہے نا. تو ہمیں انسٹرکشنز بھی دی جاتی ہے کہ جو آپ کے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، آپ نے وہ ریڈی کر کے رکھنے ہیں. کسی بھی ٹائم جو ہے نا وارننگ جاری ہو سکتی ہے اور آپ نے بھاگنا ہے اوپر پہاڑوں کی طرف. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ سوچے جن کے
گھر جو ہے نا دریا کے ساتھ ساتھ ہیں, ان پہ مینٹل ہیلتھ کا امپیکٹ ہوگا نا؟ نہیں ہوگا. دے آر اسٹرائیونگ فار دیئر سیکیورٹی اینڈ سیفٹی. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا یہاں پہ. اور دوسرا, ڈیو ٹو دیس فلڈس, ڈیو ٹو دس گلوب, ڈیمیجز ٹو دا پراپرٹیز. جیسے عنایت نے کہا کہ ہم زیادہ تر جو ہے نا, اتنی ابھی نہیں ہے بٹ موسٹلی زراعت پہ ہمارا وی لیو, آئی تھنک, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ اٹ از رائٹ ٹو سے ہیئر, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی لیو ان اے سسٹینیبل انوائرمنٹ. وی ہیو آور اون پروڈکشن, ٹھیک ہے نا, ہماری سبزیاں ہیں, ہماری گائے ہیں, وی ہیو آور اون ایوری تھنگ. بہت کم ایسا ہوتا ہے مارکیٹ سے لے لیتے ہیں, رائٹ. وین فلڈس کم, ایب نارمل جو ہے نا ریننگ ہو جاتی ہے, تو یہ سارا کچھ ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر مجھے لگتا ہے انزائٹی سے زیادہ یہ ڈپریشن میں بھی اس پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کتنا پرسنٹ ہے دیٹ آئی ایم ناٹ یٹ شیور, اسٹڈیز کرنے کی ضرورت ہے, بٹ یس دیر از اے پرابلم. اوکے, اچھا, ایک اور چیز جو میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے نا, کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ویدر پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کبھی بارش, ایک پیٹرن پہ ہمارا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے نا, اب دیٹ ایکو سسٹم از چینجنگ ڈیو ٹو دا کلائمیٹ چینج, تو ہمارا کراپ سائیکل چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لاسٹ ایئر چھوٹی سی ایگزامپل ہے بٹ دیٹ ہٹ می بیک. میری امی خود جو ہے نا پریشان تھی. سو دیر, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو انڈرسٹینڈ دا سماچل شاہ. سو وی ہیو آور اون, وی ہیو آور اون, سوری, سبزی ہے, اس اسپیشل, کافی بہت لوگوں کو یہ بہت اچھی لگتی ہیں. ہاں, اینڈ اور پرٹیکولرلی سو دیر از اندر سبزی, ٹھیک ہے, مدیان. اچھا, اس کے نا بیچ نہیں مل رہے تھے کہیں پہ بھی. امی واز لائک آسکنگ ہیئر اینڈ دیر کافی. میں نے کہا کیا, بس پتہ نہیں آج کل کئی سالوں سے یہ پکے نہیں ہے نا, تو نہیں ہے. یو سی, مطلب دس از اے اسمال ایگزامپل بٹ دیر, یہ تو کیونکہ میں نے آبزرو کیا ہے نا, دیر مسٹ بی ادر پرابلمس ایز ویل, ٹھیک ہے نا, بڑے لیول پہ ہوں گے وچ آر افیکٹنگ آور لائف اسٹائل. اور لائف اسٹائل میں کہوں گی کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہم کافی ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اسٹریس کی طرف جو ہے نا جا رہے ہیں. اور آئی تھنک اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آلریڈی دیر آر لاٹس آف پرابلم جو ہمیں عنایت نے گنوائے. اب یہ ایک اور چیز آ رہی ہے جو شاید ابھی تک مین اسٹریم پہ نہیں جا رہی ہیں, بٹ دیر از لوٹ ٹو ورک اراؤنڈ ہیئر. زیادہ نہیں, میں بس آخری سوال سامنے رکھ رہا ہوں عنایت بیگ کے, اور اس پر اگر انہوں نے بھی مختصر اگر آپ نے اس پر کمنٹ کرنا ہو تو کریے گا. پھر اس کے بعد فلور جو ہے وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں, تاکہ آپ, ظاہر ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت کچھ آ رہا ہوگا, تو اپنی رائے بھی دیجیے گا مختصراً, ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ ضرور ان سے کیجیے گا. ایک مجھے یہ بتائیں عنایت, دو سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دونوں کی مختصراً جواب دیجیے گا. کہ نمبر ایک, یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں جن کی طرف ظفر صاحب نے بھی اشارہ کیا, افشاں نے بھی کیا, کچھ آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا, یہ لاسٹ ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں یا یہی ایکچوئل مسئلہ ہے؟ ایک تو یہ بتائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ جب ہم نے اس پروگرام کو اناؤنس کیا تو چیف سیکرٹری گلگت بلتستان جمالی صاحب نے مجھے ایک 1 پیجر بھیجا جس میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ جو ہے 2018 کا اس کی کچھ تفصیلات تھیں, اور یہ انہوں نے بتایا کہ گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس حوالے سے کافی ایکشنز لیے, کچھ کمیٹی بنی اور اس کے بعد کو یہ ایکٹ منظور ہوا اور اس کے اوپر فردر کام ہوتا رہا. سوال یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ آپ کے مارکے کے نتیجے میں جو گورنمنٹ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ایکٹیو ہوگی, ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی, تو یہ جو ایکٹ ہیں جتنے, یہ کوئی یوزفل ہیں بھی اس سارے کانٹیکسٹ میں, یا کہ اس کا ساتھ بھی وہی حشر ہوا جو کہ کسی بھی سرکاری کمیٹی کے بنائے ہوئے کسی بھی ایکٹ یا کسی بھی سرگرمی کے ساتھ ہوتا ہے؟ میں نے دوسرے سوال پہ اتنا سوچا کہ پہلا والا حصہ بھول گیا. پہلا والا یہ تھا کہ جو کچھ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, جو پوائنٹس آپ لوگوں نے بتائے جس میں تعلیم بھی ہے, مسئلے مسائل ہیں, یہ سبزیاں بھی گم ہو گئی ہیں, کلائمیٹ چینج بھی ہیں, یہ سارے. پھر دوسرا یہ کہ تعلیم کو بھی تو انہوں نے, اب پتہ نہیں, اب ہم کچھ دوست میری طرح آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ تعلیم مزید لینی ہے کہ بس کرنا ہے, اس کو کہیں بریک لگانا. تو میں سننا یہ چاہتا ہوں کہ آیا یہ کوئی لاسٹ ٹریگرنگ پوائنٹس ہوتے ہیں؟ مثلا میں, جیسے انہوں نے کہا کہ آپ میٹرک میں جب لوگوں کے ریزلٹس آتے ہیں تو اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ میٹرک کے رزلٹ جب میں دیکھتا ہوں وہ تو پتہ نہیں ایک خاص موڑ ہے شاید
لیکن اس سے پیچھے کیا چیزیں ایسی چل رہی ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک رزلٹ سامنے آیا, اس رزلٹ نے مجھے مجبور کر دیا کہ خودکشی کر لیں. اس طرح تو ہماری زندگی میں اس سے بڑے بڑے مسائل آئے ہیں, ہم نے کبھی خودکشی کا نہیں سوچا. یہ کیسے پلتی ہے؟ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی کائنات چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کو پرورش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے یہ انجام پہنچتا ہے؟ یہ خاص طور سے اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتائیں. بالکل, اس کو میں بالکل دو حصوں پہ سوچ رہا تھا یہ کہ یہ لاسٹ ٹریگر ہے یا کچھ اور بھی ہے. ایک تو اس کے اوپر دنیا میں تحقیق موجود ہے, اور تحقیق سے زیادہ معتبر میرے لیے اپنا تجربہ بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہوئی تحقیق اور میرا تجربہ ایک جیسا ہے, اس معاملے پہ ہم ایک پیج پر ہیں. تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی عشق میں ناکامی ہوئی تو خودکشی کر لی, کیمسٹری کا پیپر فیل ہوا تو خودکشی کر لی, یا یہ بھی جو بھی بتاتے ہیں, یہ ان کو ہم لاسٹ ٹریگرز ہی کہتے ہیں کہ بس یہ وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ بہت ہو گیا, بس اب روکنا چاہیے معاملہ, تو یہ تو لاسٹ ٹریگر ہے. لیکن اس سے پیچھے ایک پورا ملبہ اکٹھا ہوتا ہے, اور وہ ملبے تلے دب چکی ہوتی ہے روح بھی, ذہن بھی, سب کچھ. تو وہ بس میرے خیال سے وہاں سے آگے نظر آنا بند ہوتا ہے. تو یہ تو لاسٹ ٹریگرز ہیں. جو چیز ہمیں وجہ کے طور پہ بتائی جاتی ہے یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ آخری ٹریگر ہے. اب اگر میں اس دنیا میں ہوئی تحقیق کو اپنے ساتھ جوڑ کے بات کروں تو میں اس کے بارے میں بولتا رہا ہوں. بہت سارے, اگر کسی کو اس سے یہاں بھی ٹریگر ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. میں نے ذکر کیا تھا میڈیا پہ اپنے ایک ماضی میں کیے ہوئے سوسائڈ اٹیمپٹ کا. وہ ایک اٹیمپٹ تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا. 2 میں نے اٹیمپٹس کیے اپنی زندگی میں, اور جس کا میں نے ذکر کیا وہ کافی شدید تھا, اس لیے میں نے ذکر اس کا کرنا مناسب سمجھا, کیونکہ اس سے پچھلا جو تھا اس میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جا تو رہا تھا لیکن میری خواہش نہیں تھی مرنے کی. وہ دوسرا والا جس کا میں ذکر کرتا ہوں اس میں میری خواہش تھی, لیکن وہ ناکام اٹیمپٹ تھا. تو اب میں اپنے اوپر بھی میں اب تھوڑا سا پچھلے 3-4 سالوں کے اندر کچھ تھوڑا سا ساتھیوں سے پڑھ لکھ کے چیزیں سمجھ آتی ہیں تو ریفلیکٹ بیک کرتا ہوں, تھوڑا سا اپنی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ جس وجہ سے میں بھاگا تھا دریا کی طرف, وہ تو بنیادی وجہ تھی ہی نہیں جس وجہ سے میں بھاگ رہا تھا. وہ بہت ساری وجوہات میں اپنے زندگی کے اوپر جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ صرف میری بات بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں, میں احتشام یہاں بیٹھے ہوئے, میں احتشام دونوں نے پرپسفلی یہ کنفیشنز کیے تھے پچھلے سال. یہ کنفیشن کرنے سے پہلے ہماری باقاعدہ ایک طویل میٹنگ ہوئی تھی کہ یار یہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے. احتشام کا بھی اگر اجازت ہو تو آپ کے بیاف پہ احتشام کا بھی ایک اٹیمپٹ رہا ہے. تو میں اور احتشام دونوں یہ معرکہ کے مرکزی آرگنائزرز تھے, تو ہم دونوں اٹیمپٹڈ سروائیورز تھے. تو اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی یار یہ بات کہی جائے کہ نہ کہی جائے. تو ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا یہ اس لیے کہنی چاہیے کیونکہ پبلک ہیلتھ کے اندر دنیا کے اندر ایک پیٹرن ہے. کینسر سروائیورز کو اگر آپ 10-12 کو اکٹھا کریں نا تو ان کا کینسر سے ریلیٹڈ سٹریس کم ہو جاتا ہے. سپورٹ گروپ میکینزم کہتے ہیں اس کو. ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹمس اگر 10-12 اکٹھے ہو جائیں, ان کو آپ موبائل کیمرے شیمرے بند کر کے ایک جگہ چھوڑ دیں تو وہ فریش ہو کے نکلتے ہیں. تو کسی ایک پرٹیکولر کرائسس سے گزرے ہوئے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنے لیے فریش ہوتے ہیں بلکہ وہ پرپس بڑے پروڈکٹیو ہوتے ہیں باقی جو بقیہ کرائسس ہے سماج میں اس کے لیے بھی. تو ہم نے اس پرپس سے یہ سوچا کہ یار کنفیشن کرتے ہیں, لیکن کنفیشن کمز ود اے رسپانسبلٹی. آپ کنفیشن سے ٹریگر نہیں کرتے, آپ کنفیشن کے ساتھ ٹریگر کو سنبھالنے کی سکت بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو کنفیشن کرنا ہوتا ہے. خیر ہم نے یہ کنفیشن کی اور جس پرپس سے کی تھی وہ پرپس پورا ہوا. ہمارا معرکہ سے پہلے یہ کنفیس کرنا تھا, ارادہ یہ تھا, اور پھر معرکہ کی آرگنائزنگ کے لیے ہمیں پورے ڈسٹرکٹ جانا تھا, ہر تحصیل میں جانا تھا, ہر گاؤں میں جانا تھا. تو ہم نے کہا کہ چونکہ کنفیشن آ چکا ہوگا مارکیٹ میں تو ہم ذرا لوگوں کے اس کنفیشن کے حوالے سے کیا رسپانسز ہیں وہ بھی ذرا آبزرو کریں اور پھر دیکھیں کہ کوئی ہیں جو کھل کے ہمارے ساتھ اس پہ بات کریں گے. تو آپ یقین جانیں کہ ہم نے میں اپنے گاؤں سے پہلی میٹنگ ہماری شروع ہوئی تھی. میرے گاؤں میں ہم نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے اندر میں نے یہ باقاعدہ پلانڈ اور پرپسفل تھا کہ گفتگو کے بیچ میں اچانک کہیں سے میں نے کنیکٹ کیا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, میں نے بھی کیا ہے, یہ اس کو ایزی لینا چاہیے, بہرحال جو بھی میں نے کیا ہے. تو میں نے اپنی اٹیمپٹ کے بارے میں جب کھل کے بات کی, اس میٹنگ کے تیسرے دن گاؤں کا ایک بچہ میرے پاس آیا, مجھے الگ کیا اور بڑے ہچکچاتے لہجے میں اس نے شاید پہلی دفعہ کسی سے وہ کنفیس کرا, اس نے کہا کہ میں نے بھی کیا ہوا. میں اور وہ سپورٹ گروپ ہو گئے, ہم گلے ملے, ہم نے کہا زبردست ہو گیا.
میں نے اس کو کہا دیکھو میں تو اس پرپس سے کر رہا ہوں, اب اگر تمہیں لگتا ہے یہ پرپس اہم ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کام ہے تو ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں اگلی گاؤں میں میٹنگ کے لیے. تو وہ میرے ساتھ آئے, ہم ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک اور گاؤں ہے گوہر آباد, وہاں گئے, ہم نے وہاں میٹنگ کی نوجوانوں کے ساتھ. اور وہاں جب میں نے اور اس دونوں نے کنفیشن کی, اسی میٹنگ کے اندر 2 لڑکوں نے کنفیس کیا. ایک نے تو کہا کہ میں پچھلے مہینے ٹرائی کر چکا ہوں. اب یہ کنفیشنز کھل رہے تھے, اب وہ کنفیشن کو تھوڑا نارملائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے. اور پھر مختلف تحصیلوں کے اندر, گاؤں کے اندر یہ کنفیشن ہوتے رہے ہمارے ساتھ. اور فائنلی مراکز سے پہلے ایک لاسٹ آرگنائزرز کی بیٹھک ہم نے گاکوچ میں رکھی, ہمارے تمام ڈسٹرکٹ آرگنائزرز وہاں موجود تھے. وہاں پر جب یہ ذکر ہم نے کیا تو مجھے یاد ہے کہ 2 بچیاں ہماری بہت ہی ہارڈ ورکنگ والنٹیئرز ہمارے مارکے کے اینڈ تک, انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہیں کیا ہو مارکے کے لیے. وہ 2 بچیاں رونی شروع ہو گئی جب یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ کنفیشن والے لوگ تھے وہ سارے اپنا اپنا کنفیشن دے رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ تو بڑے غصے سے بچی نے کہا نہیں کہنا ہے, آپ آگے بات کریں. تو ہم نے آگے بات کی اپنی, پھر بات ختم ہوئی, میں نے دوبارہ پوچھا اب کچھ کہنا ہے؟ تو اب وہ اس کو غصہ آ گیا, انہوں نے باقاعدہ ڈانٹ دیا مجھے, کہا آپ کو بولا نا نہیں بات کرنی, آپ اپنی بات کریں. تو میں پھر اس کے بعد ہم نے ان سے بات نہیں کی, لیکن جب سیشن اینڈ ہوا تو انہوں نے خود کہا کہ اب بات کرنی ہے. تو ہم نے کہا آپ بات کریں کیا ہے. تو ان دونوں جو بچیاں رو رہی تھیں ان میں سے ایک خود اٹیمپٹڈ سروائیور تھی, ایک کی سسٹر سوسائڈ کر چکی تھی لاسٹ ایئر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سب کے نتیجے میں ہم نے کوئی 13 لوگوں کا سپورٹ گروپ بنایا گیزر کے اندر, 13 اٹیمپٹڈ سروائیورس کا. اور وہ جو 13 اٹیمپٹڈ سروائیورس تھے ان کا کنٹریبیوشن آج بھی ادھر جاری ہے اس سارے کرائسس کے اوپر. اور اگین اس کو یہاں کلوز کرتے ہوئے میں اگلی بات پہ آؤں گا, یہ کنیکٹ بھی ہوتا ہے اگلے اس بات سے کہ یہ جو 13 اٹیمپٹڈ سروائیورز ہیں وہ تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ آگہی کے حوالے سے کوئی کام ہو یا کوئی اور مدد ہو تو ہم کر سکتے ہیں. یہاں پر چیف سیکرٹری صاحب نے ایک شاید کوئی اپنا کوئی کام انہوں نے کیے ہیں تو وہ بھی بھیجے ہوں گے. یہ جو سروائیورز کا میں نے ذکر کیا یہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے. اور میں تھوڑا سا پھر یہ ہے کہ صرف پبلک ہیلتھ میں نہیں ہوں, میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, تو میں یہاں پر تھوڑا سا شاید شفٹ کر جاؤں فرام اے پبلک ہیلتھ پریکٹیشنر ٹو اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. چیف سیکرٹری صاحب ظاہر سی بات ہے بلیک ہول کے سیشنز تو دیکھتے ہوں گے, اگر یہ بھی دیکھتے ہیں تو میں 10 بستہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا سارا کام لے کے آئیں. میں اپنے 13 اٹیمپٹڈ سروائیورس کا کام لے کے آؤں گا پچھلے 1 سال کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکٹ منی سے کیا کام کیا ہے اور چیف سیکرٹری صاحب نے 5 کروڑ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لگا کے کیا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو شاید آج میں بلیک ہول کے اس وساطت سے پہلی دفعہ ہم کریں گے, یہ ہم نے پبلک نہیں کیا تھا, یہ ہم نے سوچا تھا کہ اس کو ہولڈ کریں گے. میں اپنے ساتھ فون میں لے کے آیا ہوں, جو ساتھی دیکھنا چاہے میں ان کو دکھاؤں گا. پچھلے سال جب ہم نے مارکا کیا, مارکا کرنے کا ایک ہی پرپس تھا, پرائمری پرپسز میں سے ایک تو یہ کہ تمام نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کتھارسس کرانا تھا, کیونکہ ہماری بڑاسی تو نہیں نکل رہی تھی کہیں, تو ہم کہیں کسی اور طریقے سے بڑاس نکالتے بھی تھے تو شیڈول 4 لگتا تھا. تو بڑاس نکالنے کا کوئی ہیلدی میکانزم ہم نے سوچا کہ یار سارے اسٹیک ہولڈرس کو ایک جگہ بٹھائیں, ہم چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, بیوروکریسی کے ہیں, ان سب کو ایک جگہ بٹھائیں. نوجوانوں کو ہم بولے کہ اب بولو جو بولنا ہے. تو ایک فیلنگ آف امپاورمنٹ بھی تھی. میں جس کے گھر میں ابا نہیں سن رہا ہے, اب مجھے ڈی سی اور منسٹر صاحب سن رہے تھے بیٹھ کے, تو ایک کتھارسس ہم نے کرائی. دوسرا اس کا پرپس یہ تھا کہ ہمیشہ جب بھی خودکشیوں کا نمبر بڑھتا تھا نا تو کاسمیٹک ایکٹیویٹیز شروع ہوتی تھی وہاں پر, تو ہم نے اس کو تھوڑا سسٹینیبل بنانے کے لیے بھی ایک پش دینا تھا سرکار کو. وہ پش کامیاب اس طرح سے ہوا کہ یہ جی بھی میں شاید پاکستان میں بھی اگر میرے علم سے اضافی کوئی چیز ہے تو میرے علم میں اضافہ کریں. جس ماڈل پہ ہم نے مراکا کیا اس طرح کا ماڈل میں پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا کہ نوجوان سارے اکٹھے ہوئے ہوں, کسی ادارے سے پیسے نہیں لیے ہوں, اپنے پاکٹ منی سے 1000 لوگوں کا مراکا کیا ہو. یہ ہم نے کیا اور اس کے نتیجے میں اس کے فوراً اگلے دن سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس چیز کا ذکر ہوا. سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی, 16-17 رکنی کمیٹی بنائی. اس کے اوپر لکھا کمیٹی کے اوپر کی فیکٹ فائنڈنگ, ہائی پاور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی, اور اس کو کہا گیا کہ آپ ود ان 17 ڈیز یا 18 ڈیز اپنی فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ جمع کرائیں, اور مینڈیٹری رپورٹ تھی. اور میں نے کبھی گورنمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں کیا تھا, لیکن مجھے بھی اس کے اندر اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا. تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ یار ہمارا کام جو ہم نے مراکا کیا اس کی امپورٹنس تھی کہ ہمیں بھی اس کے اندر شامل کیا گیا. ہم خوش تھے کہ ہم سرکار جو کہ کام کر سکتی ہے, جس کے پاس اختیار ہے, وہاں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو جی ہم خوش ہو گئے کہ اب
پیرل کیا کام کرنا, سرکار کے ساتھ مل کے ایک امپلیمنٹیشن پلان کرتے ہیں. اب اس کے اندر لکھا تھا کہ بھائی آپ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع کرائیں. 1.5 مہینے تک اس کمیٹی کی میٹنگ تک نہیں بلائی گئی, اور ہمیں ڈسٹریکٹ کیا گیا. ہمیں پیرل کام کرنے کا ہمارا پلان تھا پورا, جو مرکہ بنا تھا اس کے اندر ایک کمیونٹی ڈریون پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا ہم نے, سنگ جس کا نام تھا. ہماری گزر کی 3 زبانوں کے اندر سنگ روشنی کو کہتے ہیں, تو ہم نے روشنی نام کا ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا, اور ہم نے اپنے پاکٹ منی سے مخیر حضرات کے پیسوں سے جا کے یہ پروجیکٹ کرنا تھا. تو سرکار نے ہمیں ادھر انگیج کیا. ہمیں یہ بات میں سمجھ آیا کہ وہ ہمیں پیرل کام کرنا شاید روکنا چاہتے تھے, تو وی گاٹ انگیجڈ ود دا سرکارز کمیٹی. سرکار کی کمیٹی میں ہم لگے رہے. 1.5 مہینے تک کوئی میٹنگ جب نہیں بلائی گئی, تب ہمیں پہلی دفعہ بھنک لگی کہ یار یہ ہمیں کٹانے کا کوئی پلان ہے ان کا. تو ہم نے پہلی دفعہ پھر لکھنا اور بتانا شروع کیا. ہم نے کہا یار آپ کی سنجیدگی کدھر ہے, آپ تو کہہ رہے تھے 18 دنوں میں کمیٹی رپورٹ دے دے. تو 2 چیزوں پر ہم نے تنقید رکھی اس کمیٹی کی. پہلا, آپ سنجیدہ نہیں ہیں کیونکہ 18 دنوں کی بات تھی, 1.5 مہینے تک آپ مل نہیں رہے ہیں. دوسرا, آپ نے اس کمیٹی کو نام دیا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی. فیکٹ فائنڈنگ کا تعلق تحقیق سے ہے. تحقیق بیٹھ کے ڈی سی, اے سی, مکھی, کامڑیا اور مولوی نہیں کریں گے. تحقیق کرنے والے لوگ کریں گے. تو اس کمیٹی کے اندر دا اونلی ریلیونٹ پرسن واز می, جو خود براہ راست مینٹل ہیلتھ, میرا ڈگری نہیں ہے, میرا پبلک ہیلتھ میں تھوڑا سا پروجیکٹ کا کام ہوا ہے صرف مینٹل ہیلتھ پہ, اور ڈاکٹر فرزانہ دا موسٹ ریلیونٹ پرسن. باقی 17 لوگ ایسے تھے جن کو نہیں پتہ مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہے. ہاں جنرلی میری طرح پتہ ہوگا, لیکن تحقیق کرنے کا کام میں اپنے ذمہ بھی نہیں اٹھا سکتا. تحقیق الگ کام ہوتا ہے. تو ہم نے یہ 2 چیزوں پر اعتراض اٹھایا. مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ کی میٹنگز ہو رہی تھی اسی حوالے سے, تو ہم نے ہر جگہ پہنچ کر سرکار کی تنقید کی. ہم نے کہا یار آپ سنجیدہ نہیں ہیں. تو کیا انہوں نے, سب سے پہلا کام, اس کمیٹی کا پہلا کام یہ تھا کہ مجھے انہوں نے اس کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کیا. سب سے پہلا کام کہ آپ نکلیں, باقی ہم کام دیکھ لیں گے. مجھے ڈی نوٹیفائی کیا گیا. آفٹر ڈی نوٹیفائنگ مائی سیلف, دوسرا کام کیا, ایک نئی کمیٹی بنائی جس کے اندر ڈی سی, ایس پی, اس طرح کے لوگ اکٹھے کیے. ان کو کہا اب آپ ایکشن پلان بنا کے دے دیں گزر کے لیے. اب وہ جو کمیٹی نئی بنی تھی وہ آپس میں بیٹھی, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ایکشن پلان کیسے بنانا ہے. دے کانٹیکٹڈ اس, دوبارہ سے ہمیں کہا یار آپ آ جائیں, ایکشن پلان بنانے میں ہماری مدد کریں. اب ہمارے پاس تو کاز تھا مینٹل ہیلتھ, ہمیں تو ظاہر سی بات ہے جانا تھا, تو ہم گئے. لیکن ہم نے ایک رول رکھا. ہم نے کہا کہ ہم جو ایکشن پلان بنائیں گے اس کو آپ جتنا کریٹیکلی فیڈ بیک کے لیے رکھنا ہے رکھیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اگر آپ ہم سے نہیں کراتے ہیں تو کم سے کم یہاں کے اور لوگ کریں. اب باہر سے لوگ آ کے امپلیمنٹ نہیں کریں گے. امپلیمنٹیشن انڈیجنس اپروچ کے ساتھ ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کریں گے. میرے پاس وہ رپورٹ موجود تھے. ہم میں سے مراد ہماری کمپنی پبلک ہیلتھ کی ICRD نام تھا, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. اسرار بھائی میرے خیال سے سب جانتے ہیں, اسرار بھائی کا بڑا کام ہے. تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان GB کا چیپٹر اسرار بھائی کی قیادت میں, اینڈ ICRD ایک پبلک ہیلتھ GB کی کمپنی تھی جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو HRCP اور ICRD نے مل کر ایک 16 پیجر ایکشن پلان بنایا. ہر ایکٹیویٹی کو ٹائم لائن کے ساتھ, فوکل پرسن کے ساتھ بریک ڈاؤن کر کے. ہمارا انٹلیکچوئل لیبر تھا, ہم نے کام کیا. DC صاحب نے گیزر کے DC آفس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلائی اور ہمیں کہا کہ آپ اپنا ایکشن پلان پریزنٹ کریں. ہم نے کوئی 22 سٹیک ہولڈرز کے سامنے اپنا ایکشن پلان پریزنٹ کیا اور وہ اپروو ہو گیا ڈسٹرکٹ کمیٹی سے. تو HRCP کا, ICRD کا اوپر لوگو بھی لگ گیا, اور DC نے اپنے لیٹر ہیڈ میں اس کو پرنٹ کرا کے پروونشل کمیٹی کو بھیج دیا کہ اب آپ اپروول دیں گے, ہم کام شروع کریں گے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پروونشل کمیٹی کا اپروول آئے گا تو ہم کام شروع کریں گے. اور ہمیں اخبار سے خبر آتی ہے کہ جی گاہکوچ میں ایک بہت زبردست میٹنگ ہوئی, وزیر صحت, سیکٹری صحت سارے موجود تھے. وہاں پر آخان یونیورسٹی اور آخان ہیلتھ سروس پاکستان کے بنائے ہوئے ایکشن پلان پر تفصیلی غور و خوض ہوا, اور یہ کام امپلیمنٹیشن کے لیے دیا گیا GBRSP اور پنجاب بیسڈ ایک NGO ہے روزن کو دیا گیا. اب ہمیں لگا یار اگر آپ نے AQU اور ایک HSP سے ہی بنوانا تھا ایکشن پلان تو ہمیں کیوں خوار کیا. تو ہم نے پوچھا ذرا ایکشن پلان دے دے جو بنا ہے ہمیں. وہ ایکشن پلان بھی ہمارے پاس آ چکا ہے, اور وہ ایکشن پلان ہمارے ایکشن پلان کا ایز اٹ از کاپی پیسٹ تھا. ہمارے لوگوز مائنس کر کے ایک HSP اور AQU کو دے کے 5 کروڑ روپے 3 ڈفرینٹ پروجیکٹس میں کھانا پینا شروع کیا ہے. اگر کسی بھی گورنمنٹ کے ذمہ دار کو اگر لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے تو میں یہاں سے اوپنلی کہتا ہوں کہ میں اپنے
ٹیم کے اٹیمپٹڈ سروائیورس کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. آپ اپنی کارکردگی لے کے آئیں. اسی طرح لائیو میڈیا پہ ذرا بات کریں کہ آپ نے 5 کروڑ کھا کے کیا کیا. کچھ بھی نہیں کیا ہے. یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان کا وائٹ واشنگ ایجنڈا ہے اور سیاستدانوں کا الیکشن ایجنڈا ہے. گزر کے سیاستدان اگلی الیکشن میں آ کے بولیں گے یار ہم نے یہ پروجیکٹ کرایا. ہنزا کے سیاستدان جا کے بولیں گے ہم نے یہ پروجیکٹ کیا. چیف سیکرٹری صاحب آ کے پھر کہیں پاکستان کا سافٹ امیج دینا ہوگا تو پھر ہمیں وائٹ واش کر کے دکھائیں گے کہ یہ ہم نے کیا. یہ میں تو اس کی سراسر مذمت کرتا ہوں اور میں اختلاف کرتا ہوں اس سے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ لیکن میں آپ سے ایک سوال، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا ہی سنگین چترال میں ہے. یہاں تو کم از کم گلگت بلتستان میں مارکے ہو جاتے ہیں، اور جو خزر کے علاقہ ہے وہ تو ہے ہی آلموسٹ چترال ہی ہے. کوئی بہت زیادہ فرق ہی نہیں ہے کہ پٹی کے اوپر سارے آپ آس پڑوس میں ایک شندور کے اس پار ہے دوسرے اس پار ہے. وہاں پہ نہ کوئی مارکیٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں بتا دیجیے کہ نظر نہیں آتی، ہو رہی ہوتی ہے یا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ کوئی مارکے وہاں پہ سر ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کہیں ایکٹیو ہوگی. تو کیوں وہاں پہ کس طرح کا کوئی ایکٹیویزم نہیں ہے؟ آپ نے ان کو نمائندگی دی تھی، اس میں بلایا تھا، ان کو شامل کیا تھا؟ نہیں کیا ہوگا. چلے میں آپ کی طرف سے ان سے شکایت کرتا ہوں کہ انہوں نے کیوں آپ کو اس میں شامل نہیں کیا. اگر شامل نہیں بھی کیا، ان حضرات نے بھی آپ کو خزر میں اگر انگیج نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ ڈسپیوٹ ہے ان کے علاقے کا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آپ پاکستان میں، ہم پاکستان سے باہر ہیں، تو اس لیے یہ غیر پاکستانیوں کا اجلاس ہے، اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. یا آپ کے خود دل نہیں کرتا کہ ہم ان لوگوں کی سرگرمیوں میں جا کے شامل ہوں، اور ایک ہی طرح کے جیسا آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ یہ جو ان کے مسائل ہیں، جو عنایت نے بتائے ہیں اور افشا نے بتایا، آلموسٹ وہی مسائل چترال کے بھی ہیں اور وہی وجوہات اس کے پیچھے کار فرما ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. یہ نہیں شامل کر رہے ہیں، یا آپ کا اپنا دل نہیں کرتا کہ بس ٹھیک ہے ایک پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے مزہ آ رہا ہے، کیوں کسی مسئلے میں جا کے شامل ہوں، بس ٹھیک ہے خودکشی کر رہے ہیں لوگ اپنی خوشی سے تو کرنے دیں. کیا چکر ہے یہ؟ سر میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے سر سے بھی کہا تھا کہ گلگت بلتستان والے جو ہے یہ ماڈرنزم دونوں کی، جس طرح سر نے کہا کہ منہ پہ پھینک دیا گیا ہے، لیکن گلگت بلتستان بھی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن ہم جو ہے صرف کنزیومر ہیں، ہم صرف جو ہے نا صرف کنزیومر ہے. ہمارے پاس موبائل آ گیا، ہم اس کے علاوہ جو ہے اس سے کچھ مطلب مینس کہ میں تھوڑا سا انفلٹرڈ باتیں کرنے کا عادی ہوں. ہم پورن دیکھ رہے ہیں اور ٹک ٹاک کرنے، فیس بک پہ جو ہے نا پروپیگنڈا پھیلانے کے علاوہ جو ہے نا ہم اس سے کچھ نہیں سیکھا. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح ٹریک پہ کیوں نہیں آ رہے آپ؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اصل یہ اسی طرح ہے، آپ اپنے آپ کو اپوزیشن بنا کے صرف چترال کے اوپر کی مذمت نہ کریں، خود بھی اس کا حصہ بن کے مجھے بتائیں کہ آپ کیوں آپ ہیں. آپ کی طرح کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اور بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے چترال کے دوست احباب ہیں نہیں، لیکن وہ اس میں انگیج نظر نہیں آتے. کنزیومر ہیں تو کنزیومر تو گلگت بلتستان کے بھی لوگ ہی کنزیومر ہی ہیں، لیکن کچھ کوئی ہوتا ہے کہ کنزیوم کرنے کے بعد آپ کسی مسئلے کو مسئلہ بنا کے ایک ایکٹیویزم شروع کرتے ہیں. سمجھ گئے سر. سر اصل میں مسئلہ یہ کہ چترال میں جن لوگوں کو انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے چترال میں، وہ لوگ جو ہے مطلب مینس کہ ریئل ایشوز پہ بات کرنا نہیں چاہتے. میں فخر علم جو ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک بار ہم سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم ریئل ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے ہمیں کینسل کرتے ہیں. ایک بار جو ہے ہمارا ایک دوست ہے، ایک سیشن تھا، اس میں ایک کافی اچھا ویل نون چترال سے ایک بندہ وہ کہہ رہا تھا کہ چترال میں جو ہے نا جینڈر مین اسٹریمنگ ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ صورتحال ہے. اس کے لیے یہاں پہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہمیں فخر عالم نے دکھایا تھا کہ وہاں 8 مارچ پہ خواتین والے یوم خواتین پہ وہاں کے پریس کلب میں بزرگوں نے بیٹھ کے خواتین کا عالمی دن منایا، جس میں الحمدللہ ایک بھی خاتون نہیں تھی. سر یہ چترال میں سر پولیٹیکل جو ہے اویئرنیس بالکل نہیں ہے. ہم قسم کے پالشی لوگ ہیں، نرگسیت کا شکار ہے. ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم سب سے پرامن لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم سب سے بہتر لوگ ہیں. حالانکہ سین ایسا نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بینگ نان وائلنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرامن ہیں. آپ دماغ سے کتنے وہ ہیں. اویئرنیس ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. جب سر نے پروگرام کیا تھا، میرے اپنا سرکل ہے، میں نے فخر عالم سے بھی کہا تھا کہ یار ہم بھی کچھ ایسا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار چترال میں یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے اٹینڈ کر کے مطلب کوشش کی ہے، تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، اس پر کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. اور دوسری سر آپ نے بات کی تھی کہ
ایڈمنسٹریشن کی. ایک بار مجھے 2018 میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی, کیونکہ وہاں سے کچھ پشاور سے 3 ڈاکٹر گئے تھے, وہاں 3 دن وہ چلے گئے, اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی فضول رپورٹ دی تھی کہ اسی نے. تو اب ایک بار ایسا ہوا سر, میں سوات میں تھا, میرا ایک دوست جو میرے ساتھ تھا وہ بونی کالج میں تھے, تو اس نے وہاں سے مجھے فون کیا یار کہ میں ڈی سی صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے, وہاں سے ہم کالج سے میں اور پرنسپل صاحب جا رہے ہیں, تو مجھے سوئسائڈ پہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے, کچھ این جی او والے بھی آ رہے ہیں, سیکریٹرس لوگ بھی آ رہے ہیں, آپ مجھے کچھ بھیج دیں مٹیریل. میں نے اس کو بھیج دیا. تو وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ دوست کہتا ہے کہ 30-40-45 منٹ جو ہے ڈی سی صاحب نے وہاں پہ لیکچر دیا. اس کے بعد جو ہے مجھے آخر میں موقع ملا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا این جی او کا, وہ ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یار آپ کچھ پیسے دے دیں, ہم کام کریں گے. پیسے دینے سے کام ہونے والا نہیں ہے. یہ جو این جی او آئیز پروجیکٹ ہے, ہو سکتا ہے میرا اپنا ایک کرٹیکل اپروچ ہے ان کے اوپر, آپ جو ہے صرف کنزیومرزم مزید پھیلا رہے ہیں, کوئی انڈیجنسلی آپ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. فنڈ چترال اور گلگت بلتستان میں بہت زیادہ آیا ہے, اور ان کا جو سپرفیشل اپروچ ہی ہے, دس از ون آف دا پارٹ آف دا پرابلم. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ چترال نے جو یہ جو بہت امن کو جو بڑا سختی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے, اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے, تھوڑا سا ووکل ہونا چاہیے, سر تھوڑا سا ہم پرامن نہیں ہیں, ہم ڈوسائل ہیں. کیا ہیں؟ ہم ڈوسائل ہیں. اچھا, تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ ہم پرامن ہیں. ہم جو ہے ہم ہسٹوریکلی سر اسٹیٹ ٹائم کے زمانے سے لے کر جو ہے ہم میں پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے, ہم پالیسی قسم کے لوگ ہیں. تو پالیسی قسم کے لوگ ہیں ہم, جو ہے بالکل پولیٹیکل اویئرنیس بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو گلگت بلتستان والے جو ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی, وہ کریٹیو کچھ کام بھی کر رہے ہیں. چترال میں کوئی بندہ کریٹیو کام نہیں کر رہا ہے. آپ کے پاس موبائل آ گیا, ہم موبائل سے کیا کر رہے ہیں, میں نہیں وہ اچھا شاعری کی بات آ گئی. شاعری تو من جانب اللہ ہے. نہیں سر, شاعری کی بات آ گئی. میں جب شاعری پر بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو شاعری ہے وہاں پہ جو ہے یہی پالیسی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وومن کی آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے اور سیکشولائزیشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں کے شاعری میں عورت پھول ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا. سر ایک بار میں نے اس پہ ایک پوسٹ لکھا تھا کہ چترال کی جو شاعری ہے یہ آبجیکٹیفیکیشن پر بیسڈ ہے. تو اوپر سے انگریزی کا ایک بڑا ایک اسکالر ہے, اس نے لکھا تھا کہ نہیں یہ گلوریفیکیشن ہے. تو میں نے اس کے نیچے لکھا کہ اگر آپ خواتین کو ایجنسی کا حق دیے بغیر اگر آپ ان کو گلوریفائی کر رہے تو آپ اس کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جس کے لیے شاعری لکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے فیلنگس کا ایکسپریس کرے. چترال میں کوئی فیمیل شاعر نہیں ہے, اور اگر کوئی شاعری کرنے کی کوشش کرے تو ہم جو ہے فخر چترال صاحبان اس کا کیا حشر کرتے ہیں, یہ آپ سب نے آبزرو کیا ہوگا. بہت شکریہ. میں خاص طور سے ظفر صاحب کو اس بات کے اوپر ویسے داد دوں گا کیونکہ چترال میں اس مسئلے پہ بات کرنا ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ مشکل ہے وہاں اوپن اپ ہونا اور اپنے آپ سے سچ کہنا اور سچائی کا اعتراف کرنا. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اب بھی جو یہ گفتگو کر رہے ہیں یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہوگا اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. وہ 10-12 سال سے ہو رہا ہے. اب ہم کیئر نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا, اب میرا جو سرکل ہے وہ اس میں فخر علم بھی شامل ہے. ہم اب اس بات پہ اڑے ہیں کہ ہم نے بولنا ہے, آپ پہ ہمیں کینسل کر دیا, ہم بولتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ نے گالیاں دیے, دیتے رہو, آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے نا. آپ کا کلچرل نام جو ہے نا میری مینٹل پیس اور میری زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے. میں بولوں گا اور بولتے رہیں, آپ سنیں یا نہ سنیں, میں بولتا رہوں گا. افشاں آپ کے ذمہ یہ سوال رہ گیا تھا جس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا, وہ جو آپ سے میں نے کہا تھا کہ خواتین میں ڈپریشن لیول زیادہ ہے جبکہ وہاں پہ رپورٹنگ ان کی خودکشی کی کم ہے. آپ کا امپریشن کیا ہے؟ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس حوالے سے اگر ڈیٹا ہو تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بھی ہے, لیکن آپ کا وہاں سے تعلق ہے, امپریشن آپ کا کیا بنتا ہے کہ کیا رپورٹ نہیں ہو رہا, واقعی اتنا ہی ہے, ان کے جو فگرز ہیں وہ کم ہی, جتنے رپورٹ ہو رہے ہیں اتنے ہی مسئلے مسائل ہیں یا زیادہ ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے رپورٹنگ کم ہوتی ہے. وی ہیو اے پیٹریارکل سوسائٹی لائک ریسٹ آف دا پاکستان, تو لوگ پریفر نہیں کرتے ہیں کہ
پوسٹ مارٹم کیا جائے، یہ ساری اس میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ذرا میرا اپنا ہے، شاید کہیں نہ کہیں although there is lots of case of depression and anxiety, بٹ کہیں نہ کہیں ہمیں ایونیوز مل جاتے ہیں کہ ہم اپنی کیتھارسس کریں مے بی، اور اینڈ آئی فیل دیٹ وی آر مور اسٹرانگر. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے، بیکاز یو نو وی آر ڈیزائن نیچرلی دیٹ وے کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں. مے بی ڈپریشن ہو، مے بی سوری گائز، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایونیوز کے ساتھ ہمیں برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، تو شاید اسی لیے بھی کم ہو، بٹ رپورٹنگ پہ کام کرنے کی اور اس ضرورت کی ہے. کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ خواتین نسبتاً زیادہ کلچر کے ساتھ اور اپنی روایات کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کی ڈٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی، وہ وہیں جڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کتھارسس ہو پاتا ہے یا اس سرکل میں. کیونکہ مردوں کا مسئلہ تو شاید یہ بھی ہو، عنایت کی بات سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ ان کا دھاگا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اڑتا ہے ادھر ادھر، اپنی روایت سے کٹ گیا، مذہب سے کٹ گیا، اس چیز سے کٹ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا جس طرح کا ہمارے کلچر میں اراؤنڈ پاکستان، پرٹیکولرلی ان گلگت بلتستان، اسپیشلی میلس کی اس طرح سے جس طرح کی اپ برنگنگ ہوتی ہے نا، وہ کافی سخت ہوتی ہیں. وہ بس اینڈ پوائنٹ پہ نا دے ہیو نو ون ٹو شیئر تھنگس، تو وہ بس اپنی جان لینے کو ہی آتے ہیں. ہمارے کیس میں یہ ہے نا، کوئی بات نہیں، میرے اوپر ایک ہو جائے گا، ٹیبو لگ جائے گا، تو میں پھر بھی سروائیو کر رہی ہوتی ہوں. دیر از لوٹ ٹو یو نو انڈیور، بہت کچھ ہم نے سہ لیا ہوتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ گلگت بلتستان، آئی تھنک اٹس گلوبلی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. گلوبلی ایسا ہے کہ وی ڈو آور اون کیتھارسس، ٹھیک ہے نا. تو ہم شاید سروائیو کر جاتے ہیں. جس طرح کا وہ شاید عنایت نے اپنے کسی ایک ٹاک میں بھی کہا تھا نا، کہ ایک دم سے وہ لیبل جب لگ جاتا ہے نا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اتنا ووکل ہے، یہ تو سوری آئی ایم یوزنگ دا ورڈ سر، بے غیرت ٹائپ کا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے نا ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی ہیں. تو آئی تھنک وہ ہمارے لیے پازیٹیو پوائنٹ ہے مے بی. تھینک یو. جب آپ سے یقیناً کوئی سوال کرے گا، اور جب بھی آپ سے سوال ہو تو آپ اس میں یہ ضرور شامل کریں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. فلور آپ کے حوالے ہیں، اور آپ جتنی اس کے اوپر بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. پہلے تو میں عنایت بھائی کے اس بات سے 100% متفق ہوں کہ ہمارے وہاں گھروں کو زندان بنا دیا، کہ وہاں وہیں سے ہمارا جو ایک ریڈ ریس ہے. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا بیسیکلی بلتستان سے. اوکے، ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام تاثر بلتستان ریجن میں جہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں یہ دیا جاتا ہے کہ جو گیزر اور دوسرا ڈسٹرکٹ ہونز ہے، وہاں میں جو سیوسائڈ ریشو وہ زیادہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ کچھ ریلیجیس فیکٹر ہے، یا یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا ویسے، کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ان کے وہاں پہ زیادہ ہے. آپ اس بات سے کتنا متفق کرتے ہیں؟ یہ تو میرے خیال سے اس پہ تھینک یو سو مچ. ہاں، وہ یہ اس پہ نہ کھل کے ذرا گفتگو ہونی بہت ضروری ہے، اور بڑے اس طرح کے انداز میں، جس طرح کا انداز بلیک ہول نے اپنایا ہے. تو یہ ہم نے سب سے زیادہ سنا کہ یار یہ دیکھیں گیزر میں یا ہنزا میں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں ایک پرٹیکولر کمیونٹی رہتی ہے جو کہ بیرا روی کی شکار ہے، وہ دین سے دور ہے. سیدھی بات یہ ہے، یہ بات آتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو دین جو ہمارے پاس آئی، اس کے بھی تو 78 ورژن ہے نا. اب یہ ہے کہ یا تو انتظار کرنا ہے کہ وہ اصل والا دین غالب آئے تو پھر سب اس میں شمولیت اختیار کریں، یا پھر تب تک یہ ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہیلدی وے میں اختلاف کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اب دین سے دوری کی بات آنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کوئی آؤٹ آف نفرت بھی نہیں کرتا کوئی. لوگ کلچر کے ڈفرینسز دیکھتے ہیں آس پاس نا. مطلب آپ ہنزا کو دیکھیں، دیامر کو دیکھیں، کھرمنگ کو دیکھیں، 3 ماڈلز اٹھا کے دیکھیں. ہمارے پاس 3 میجر کمیونٹیز ہیں نا جن کے اوپر یہ بات ہوتی ہے. 3 ماڈلز اٹھا کے دیکھیں، کھرمنگ کریں، چلاس کریں، ہنزا کریں. کلچر کا ڈفرینس دیکھیں آپ، کتنا زیادہ ڈفرینس ہے. لوگوں کے رہن سہن دیکھیں، لوگوں کا جو ڈے ٹو ڈے سروائیول کے جو ان کے طریقہ کار ہیں، بہت آسمان زمین کا فرق ہے. اور جب اتنا فرق ہوتا ہے تو آپ اس فرق کو کوئی نہ کوئی نام تو دیں گے نا آپ. چونکہ ہم تحقیق کرنے کے شوقین لوگ نہیں ہیں تو ہم اس کو کوئی نہ کوئی نام وہ دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ آتا ہے، اور ہمیں صرف اور صرف فرقہ سمجھ آتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے. اور فرقہ بھی اس لیے سمجھ آتا ہے کیونکہ ہمیں ریاست پاکستان نے فرقہ سمجھایا ہے گلگت بلتستان کے اندر، کیونکہ ان کا کام نہیں چلا تو ان کا کام فرقے سے ہی چلا ہے ادھر، ٹھیک ہے نا.
تو ہمیں جو سب سے آسان بادشاہ سمجھائی گئی ہے وہ فرقے کی بادشاہ ہے. اسی لیے آپ تھوڑے سے مختلف ہوں گے تو میں آپ کو مینٹل ہیلتھ کے پیراڈائم سے نہیں دیکھوں گا, کسی اور نقطہ نظر سے نہیں دیکھوں گا. مجھے سب سے پہلی بات سمجھ آتی ہے, اچھا آپ وہ ہیں, ٹھیک ہے, تبھی آپ مجھ سے مختلف ہیں. یہی ہو رہا ہے حمزہ کے ساتھ بھی, گزر کے ساتھ بھی. باقی دین سے دوری کا سوال ہے تو میرے خیال سے دین کے اوپر ہی بیٹھ کے علماء زیادہ گفتگو کریں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ دین بھی بڑا سبجیکٹیو چیز ہے, یہ کسی مسلک کا بھی نہیں ہے, شخص کا ہے یہ پورا. یہ تو مطلب حمزہ کو اگر کہیں نا یہ ایک کمیونٹی ہے, مجھے تو بنیادی طور پر اس سے بھی اعتراض ہے. گزر کو ایک کمیونٹی کہیں تو افشاں آپا یہاں بیٹھی ہوئی ہے, ہم دونوں گزر سے ہیں, دونوں سیم کمیونٹی سے بھی ہوں گے, لیکن میں اور یہ بہت سارے دینی معاملات پر ڈس ایگری کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. دین تو انتہائی کوئی سبجیکٹیو چیز ہے. دین تو کوئی مسئلہ تو یہ یہاں سے شروع ہوا نا کہ دین کو سڑک میں لا کے سب پہ مشترکہ تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے. خدا سے تعلق بڑا انڈیویجول ہوتا ہے, ذاتی اظہار ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے, پرابلم ہے کہ جب میں خدا کو دیکھنے اور سمجھنے کے ایک طریقے کو لاٹھی سے تھوپنے کی کوشش کروں گا تو وہاں دو چیزیں جنم لیں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لاٹھی کام کر جائے, عموماً وہ نہیں کرتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, لوگ اس لاٹھی کا جو نقطہ نظر ہے اس سے شدید اختلاف کر کے سامنے آتے ہیں, اور وہ اختلاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یار قوت کتنی ہے. جب قوت ہوتی ہے تو اس سے لڑتے ہیں, قوت نہیں ہوتی ہے تو خود سے لڑتے ہیں. وہ خود سے لڑنے کا ایک اظہار خودکشی کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے. اور میں آپ کی بات سے نا یہ بھی کہوں گا کہ اگر کبھی ریسرچ ہو, تحقیق ہو, تو یہ جو ریلیجس اور کلچرل رجت پسندی جو پھیلی ہے نا پورے پاکستان میں یا جی بی میں, یہ بھی ایک ریزن ہوگا جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا ہمارے سوسائٹس کے اندر. اور یہ ایک بڑا ٹرامیٹائزنگ بھی ہے نا. میں یہ فیل کرتا ہوں, حالانکہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بڑا مبرہ بھی سمجھتا ہوں, لیکن میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ چیز ہے. بس میں مختصراً یہ بات ایڈ کروں گا, وہ ڈیٹا والا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا خواتین کے اوپر جو بات افشاں باجی نے کی تھی. یہ ایک ریسرچ ہوئی تھی جس کے اندر پاکستان کے 6 بڑے شہروں کو اٹھایا گیا تھا. وہاں پر اندر آؤٹ آف 100,000 ایپیڈیمیولوجی کے اندر مطلب پبلک ہیلتھ کی ایپیڈیمیولوجی کے اندر ایک ڈیٹا آؤٹ آف 100,000 1 لاکھ میں سے کاؤنٹ کرتے ہیں ریشو نکالنے کے لیے. تو سب سے ہائیسٹ جو شہر آیا تھا پاکستان میں وہ راولپنڈی آیا تھا. راولپنڈی میں, اور وہ کتنا تھا, 4.86 آؤٹ آف 100,000 ہائیسٹ راولپنڈی آیا تھا. جی بی میں کیا ہے 14.86 سم تھنگ, اور خواتین کا کتنا آیا تھا 26 پوائنٹ سم تھنگ آؤٹ آف 100,000. اور خواتین کا ریشو ہمارے پاس ریکارڈڈ اینڈ رپورٹڈ سوسائٹس کا ریشو خواتین کا مردوں کی نسبت زیادہ رہا ہے. اور ایک اور اسٹڈی کہتی ہے کہ اس نے سنگل میڈیکل, جو ہمارا 7 گاؤں کا ہسپتال ہے آخان میڈیکل سینٹر, سنگل کے اندر آ کے کوئی 160 خواتین کے ساتھ ایک کلوز گروپ کوئی اس طرح کی ریسرچ ہوئی. اس کے اندر میلز اور فیمیلز کو کمپیئر کرایا گیا. ڈپریشن خواتین کے اندر وہاں زیادہ انہوں نے اس چیز کے اندر دیکھا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے, یہ بڑا ٹرکی ہے. ہمیں آج تک یہ کہا گیا کہ خواتین کے سوسائٹس مردوں کی نسبت جی بی میں زیادہ ہیں, لیکن جب ہمیں 2017 میں ہم نے دیکھا کہ ایک لیجسلیشن کی کوشش کی گئی جی بی اسمبلی میں کہ ہر سوسائڈ کا پوسٹ مارٹم لازمی ہوگا. اگر پیرنٹس نے نہیں مانا تو زبردستی ہوگا, اگر دفنایا تو قبر کشائی ہوگی. اس پروسیس کے تھرو جب گزارا گیا تو پہلی دفعہ سوسائڈ سے مرڈر الگ ہونا شروع ہو گیا. لاسٹ ایئر شروع کے 7 مہینوں کے اندر گیزر میں 20 کیسز آف سوسائڈ آئے تھے. اس میں سے شروع کے 7 مہینوں کے اندر جو پوسٹ مارٹمز ہوئے ان میں سے 5 کیسز آف مرڈر آئے. لیکن بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم اور فورینزک میں بڑا فرق ہوتا ہے. فورینزک لیب کوئی نہیں ہے, فورینزکس ہوتے ہی نہیں ہیں. فورینزک اور زیادہ کلوز انویسٹیگیشن آف دا کیس ہوتا ہے. اگر فورینزکس بھی ہوں تو یہ ڈیٹا اور زیادہ گر سکتا ہے. یعنی کہ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائڈ کہا گیا ہے اس کے پیچھے بے تحاشا کیسز آف مرڈر ہیں, اور انٹرسٹنگلی مرڈر کے تمام وکٹمس خواتین ہیں. مرڈرس میں سوسائڈ کے اندر جو مرڈر کہا گیا ہے اس میں سے ایک بھی مرد نہیں ہے. تو وہ کیسز آف آنر کلنگ ہیں یا اس طرح کی چیزیں اور ہیں. اب یہاں میرے ذہن میں ویسے ایک بات آ رہی ہے, کیونکہ میں آپ آڈینس کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سو کو میں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں سے اس علاقے سے تعلق ہے. میں خود پشتون ہوں. ہمارے پشتون معاشرے کے اندر یہ رہا ہے کہ اگر آپ غیرت کے نام پہ کسی کا قتل کر دیتے ہیں تو اس پہ ایک رسپیکٹ رہی ہے. مطلب اگر میں قتل کرتا ہوں تو میں اگر قتل کر کے آتا ہوں تو میں اپنے گاؤں سے اور اپنے خاندان سے ایک تمغہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں نے بڑا غیرت کے نام پہ قتل کہتے بھی اس کو اسی لیے ہی ہے کہ آپ کو غیرت کا تمغہ مل جاتا ہے. لیکن آیا کیا چترال میں اور یہ حمزہ اور غزر اور اسکردو کے علاقوں میں کیا وہاں پر بھی غیرت کے حوالے سے یہی کانسیپٹ
موجود ہیں, اور اگر موجود نہیں ہے, جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید موجود نہیں ہے, تو کیا پھر شاید اسی لیے ان کو بڑا خفیہ طریقے سے غیرت کے نام پہ قتل کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اس لیے کہ تمغہ تو ویسے بھی نہیں ملنا, تو چھپاؤ. تو اس پر بھی اگر آپ لوگ پھر بحث کر سکیں آگے اس کو بڑھاتے ہوئے. جی سب سے پہلے تو فرنود بھائی آپ کا شکریہ. ہم بھی دیکھتے ہیں پاکستان سے جو بھی گلگت کا دورہ کرتے ہیں ویلاگرس یا رائٹرس, وہ ہمیشہ وہاں کی نیچرل بیوٹی کا ذکر کرتے ہیں اپنے آرٹیکلس میں. آپ واحد آدمی ہیں جو ہمارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, اس کے لیے شکریہ, اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی شکریہ. میں سب سے پہلے سولیڈیرٹی بھی پیش کروں گا ظفر بھائی کے ساتھ, لیکن کچھ جو آپ جس کیفیت میں اس وقت بات کر رہے تھے, یہ دیکھیں نا, سماج کے انالیسس آپ نے خود آپ جیسے کر رہے ہیں کہ پسماندہ ہے, ذہنی معیار وہ نہیں ہے, معروض ایسا ہے ویسا ہے. تو اس معروض سے مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ آپ خود کو جو ہے نا بہت دور کر رہے ہیں. جس جو آپ کا اپروچ ہے نا, جب تک آپ خود اس معروض کو سمجھتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہوئے اس معروض میں نہیں گھسیں گے اور اپنی کنٹریبیوشن پریکٹیکلی نہیں دیں گے, تب تک آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں آئے گا. میں ابھی ریسنٹلی اسی مینٹل ہیلتھ کے سلسلے میں کراچی مجھے بلایا تھا آکھا یونیورسٹی میں, وہاں پہ میری چترال کے کچھ دوستوں سے میری ملاقات ہوئی. گرم چشمہ کے اندر ایک سائیکیٹرسٹ بیٹھی ہوئی ہیں ہاسپٹل میں. انہوں نے باقاعدہ ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں. ڈاکٹر شازیبہ نام ہے ان کا, گرم چشمہ کے اندر وہ ابھی بھی رائٹ نو وہ کام کر رہی ہے, ایک سائیکیٹرسٹ ہے. ان کے مطابق نمبر آف کیسز اس نے تو ڈسکس بھی کیا میرے ساتھ, اور ایک اور دریا کے اس پار کے نام سے ایک مووی انہوں نے وہاں اس کی جو ہے نا وہ ریلیز ہوئی تھی. تو ان کی جو وہ خاتون ہے, ان کی طرف سے بھی ایک کوشش کاوش جاری ہے ادھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی کوآرڈینیشن جو دوست وہ ہو تو پھر مشترکہ طور پہ جو ہے ایک کوئی امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. دوسری بات, میں اس کو جو سوشل فینومینا کی آپ نے بات کی, اس کو ایک قدم آگے لے جا کے جو ہے پولیٹیکل فینومینا سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کو. کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے کمپٹیشن کی بات کی, کیا ہے پالیٹکس ہے. آپ نے ہیلتھ انڈسٹری کی بات کی, کیا ہے پالیٹکس ہے. آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی, پالیٹکس ہے. اسی طرح آپ جس پہلو سے بھی آپ کا منٹل ہیلتھ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں براہ راست آپ کا تعلق ایک سیاست سے ہے, اور وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. دیکھیں سماج کے اندر سارے جو سماجی ادارے ہیں, سماجی اداروں کا اپنا ایک کردار ہے ہر انسان کی تربیت کے اندر. وہ فیملی میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں سے لے کے اسکولنگ سے لے کے پھر ریاست کے کردار سے لے کے پھر ریلیجن تک, ایک انسان اگر خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے تو ان تمام سماجی اداروں کی فیلئر کی وجہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے. تو ہم جب یہ تمام اداروں پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ تمام ادارے کس کے زیر کنٹرول ہے, یہ ریاست کے انڈر ہے. اور دیکھیں نا آپ منٹل ہیلتھ کلائمیٹ چینج سے, جیسے آپ نے بتایا کہ خواتین کس طرح ڈسٹرب ہوتی ہیں. فرنود بھائی 8 لاکھ نوجوان اس وقت گلگت بلتستان میں فنڈامنٹل فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے دیگر شہروں میں موجود ہیں. یہاں پہ 70% نوجوان ہوں گے جو گلگت بلتستان سے ہوں گے. ان سے پوچھیں, یہ صرف ایجوکیشن کے لیے نہیں, سب سے پہلی سفرنگ کیا ہے, رہائش کی سفرنگ, ٹرانسپورٹیشن کی سفرنگ. اچھا خواتین ہے تو ٹرپل سفرنگ جو بتائیں گی ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اب شاہ کو خود پتہ ہے, تھرو آؤٹ جو ہے شہروں سے ہی. تو اس ساری سچویشن کو ہم اس نقطۂ نظر سے اگر پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو میں خود جو اٹیمپٹ میں نے خود کراچی میں کیا تھا, میری اٹیمپٹ کراچی میں تھی, اور یہ ریزنس تھے بہت سارے مل کے جو ہے مجھے بالکل اندھیرا نظر آیا. بتانے کا مقصد ہر نوجوان, میں پورے گلگت بلتستان سکردو سے لے کے چترال تک تھرو آؤٹ پچھلے 5 سالوں میں مسلسل جانا ہوا ہے, چترال سے لے کے بلتستان, سکردو سے لے کے گلگت تک, اور سینکڑوں نوجوانوں سے جن کے ساتھ میرا کام میں نے ان کے ساتھ کیا, بچے بچیوں کے ساتھ سینکڑوں, بلکہ میں کہوں گا ہزاروں لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا چترال سے لے کے بلتستان گلگت تک. اور جب بھی ہم نے گفتگو کی ہے, ہر دوسرا بندہ
میں اپنی ذاتی مطلب میں تجربہ بتا رہا ہوں, ہر دوسرا بندہ یا بندی جو ہے وہ آئیڈیشن سے گزری ہے. سوسائٹ کے لیے آپ پہلے آئیڈیشن کرتے ہیں, پھر پلاننگ کرتے ہیں, پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ہر دوسرا بندہ آئیڈیشن سے گزرا ہے یا گزری ہے. بہت سارے تیسرا چوتھا بندہ جو ہے وہ پلاننگ بھی کر کے جو ہے نا پھر پیچھے مڑا ہے. اور بہت سارے لوگ اٹیمپٹ کر کے ضائع ہوئے ہیں یا بچ گئے ہیں. تو یہ پورا معاملہ میں جو سمجھتا ہوں اس خطے کے اندر اوور آل پولیٹیکل معاملہ ہے. اور پولیٹیکلی جو ہے ہمیں ہیلتھ انڈسٹری سے, جیسا آپ نے بات کی, ہیلتھ انڈسٹری سے جب آپ 70% لوگ بالکل ٹھیک ہیں, اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک ٹیبو ہے جب آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کو پاگل سمجھتے ہیں. وہ جو 70% کی بات عنایت بھائی جو کر رہے ہیں کہ بھائی پہلا مرحلہ وہ ہے, وہاں پر اس کی تربیت ہم نے آپ نے کرنا ہے. اور میں صرف یہ کنکلوڈ کروں گا کہ وہ جو 70% پر آپ نے کام کیا, اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کے سننا ہے, آپ نے بیٹھ کے فرینڈ سرکل کو ایکسپینڈ کرنا ہے ان لوگوں تک جو آپ سمجھتے ہیں کہ 20% کے اندر ہے یا اس 10% کے اندر ہے. ہماری بطور اسٹوڈنٹس یا بطور پروفیشنلس ہماری ذمہ داری کم سے کم یہ ہو کہ ہم جہاں پہ بھی بیٹھے اپنے سرکل کو انگیج کریں. ہم جہاں پہ بھی بیٹھے اس 10% جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے تیار ہے اس کو بھی ہم واپس لا سکتے ہیں اس 70% کے اندر, اس 20% کو بھی واپس لے کر آ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ, بہت شکریہ احتشام بھائی. ظفر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا ذاتیات پہ اتر آئی ہے جو آپ کی, جو انہوں نے تجویز دی ہے چترال کے حوالے سے؟ سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ آرگنائز ایفورٹ ہونا چاہیے, اور ایسا نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم کر بھی رہے ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹارٹ کرنا ہوگا انڈیویجول لیول سے. لیکن ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھنے سے یا این جی او کی طرف دیکھنے سے, میری زندگی ہے نا, میں بیٹھوں اپنے اندر جھانکوں کہ مجھے کیا مسئلے ہیں. کچھ اور نہیں, کم از کم میں کاغذ پہ لکھ سکتا ہوں. میرے پاس اپنی ایک ڈائری ہے. میں ایف ایس سی میں اکیڈمکلی میں کولیپس کر گیا تھا, میں نے ایڈمیشن نہیں کر رہا تھا, اس وقت میں ڈائری لکھتا تھا. اب میرے پاس وہ پلی چھپا کر رکھا ہو, کسی کو دکھاتا بھی نہیں. یہ آپ کی دیکھیے سوسائٹی کنزرویٹو ہے, ٹاکسیکلی ججمنٹل ہے, لیکن اس کا فیئر جو ہے اس سے بھی اسٹرانگ ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ہمت کر کے دیکھیے فرینڈس, میری اپنی فرینڈ سرکل ہے, ہم نے ہر مسئلہ آپس میں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میرے دوست اگر کوئی سن رہے ہیں تو اگر میری اپنی زندگی میں بہت سارے ایشوز آئے, میں اوپنلی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہوں اور میرے مسئلے حل ہوئے, کیتھارسس ہو گئے. اسی طرح میرے دوستوں کے بہت سارے مسئلے جو ہیں, آج کل کے جو یوتھ کے مسئلے ہیں, بریک اپ کا مسئلہ ہو گیا, ریلیشن شپ کا مسئلہ ہو گیا, اور یہ دیکھیے ریلیشن شپ سر نے بھی کہا کہ یہ لاسٹ ٹریگر ہے. بیسیکلی پھر یہاں پہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ فحاشی ہو رہی ہے, فحاشی کچھ نہیں ہو رہی ہے. یہ ریلیشن شپ ایک نیچرل پروسیس سے ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اپنے اولڈ ٹائم کے جو سافٹ ویئر کو لے کر, ہمارا صرف ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, سافٹ ویئر وہی پرانا ہے, نامس اسی پیٹریارکل سوچ کو لے کر, اسی مردانگی کو لے کر ہم آج کل کے ریلیشن شپ میں آ گئے, اور ریلیشن شپ ورچوئل دنیا میں ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ورچوئل دنیا میں ہو رہا ہے, تو یہاں پہ بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. تو جب آپ کا ریلیشن شپ ٹاکسک ہو جاتا ہے, آپ دیکھیے فیمیل تو کر ہی نہیں سکتے کس کے ساتھ شیئر, ہم بھی نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم آپ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میرے پاس کافی سارا ڈیٹا ہے, کیسز ہے, جس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں جہاں پر مسئلے کو شیئر کرنے سے بندہ کم از کم جو ہے نا سوئسائڈ کی طرف وہ نہیں جائے گا. کام ہو بھی رہا ہے سر, اس طرح نہیں ہے. ہاں البتہ آرگنائز کام جو ہے ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں کریں, جس طرح عنایت بھائی کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہوپ فلی جو ہے ہم بھی ٹرائی کر لیں گے کہ ہم عنایت بھائی کے نقش و قدم پر چلیں گے, آپ لوگوں سے ماڈل لے لیں گے, تو ہوپ فلی ہم بھی کر پائیں گے. لیکن فی الحال جو ہے مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ وہ جو کہنا چاہ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چترال میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کرنے کے لیے وہیں کی روایات اور وہیں کا جو کلچر ہے, ثقافت ہے, اس کے اندر ہی سے پانی گزار کے کسی طرف جا کے اس کو نکالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی ہی سوسائٹی کے ساتھ, اور جو لوگ بیچارے خودکشی پہ مجبور ہیں یا ان کے پیچھے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, انہی سے ہم لڑنا شروع کر دیں اور ان سے کہیں کہ بھائی تو سب سے پہلے تو یہ تسلیم کر کے تو احمق ہے, اور پھر اس کے بعد پھر اس سے بات شروع کی جائے. تو اس سے پہلے اس کے پیچھے جتنے بھی کلچرل معاملات ہیں
اس کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کے دل دماغ میں کسی طریقے سے اترنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے, اور بہتر ہوگا کہ نیکسٹ فیوچر میں جب بھی گلگت بلتستان تو خیر باقی اپنی جگہ پہ, لیکن غزر تو مطلب کچھ بھی ایکٹیویٹی ہو اس میں ضرور ایک دوسرے کو ضرور میرا خیال ہے کہ انگیج کرنا چاہیے. لیک آف انگیجمنٹ جو ہے نا, یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک ہے پرابلم اس میں. آف کورس اس میں چترال کو ووکل ہونا چاہیے, اس کی سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے, اور اتنا ہی آگے آنا چاہیے جتنی کہ اس کلچر میں اجازت جگہ بنتی ہے. ٹیبوز توڑنے والے اپنے ٹیبوز توڑتے رہیں گے, لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنا کام کریں جن کا اثر ہے, رسوخ ہے. السلام علیکم سر, میرا تعلق بھی بلتستان سے. سر میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ جب ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, عقل و شعور دی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جب ہم اپنا خود سے نا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں معاشرہ کرنے نہیں دیتا. کیا ہمارا مین وجہ یہ ہے کہ سوسائڈ پہ ہم اتر آتے ہیں؟ میرے خیال سے ایک تمام وجوہات کے جو اسپیکٹرم ہے اس کے اندر ایک یہ تو ہے کہ فیصلہ سازی کا اختیار تو نہیں ہے ہمارے پاس. میرا تو یہ خیال ہے, اس کے علاوہ بھی کیونکہ باتیں ہو ہم سکتی ہیں. جس معاشرے سے ہمیں یہاں باہر بھیجا جاتا ہے تب تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, لیکن جب ہم اپنے فیصلے کرنے کے اوپر آتے تو یہی معاشرہ کہتے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اب یہ نہ کریں یہ کریں. کیا ہمارا مین وجہ یہ کہ ہم لوگ سوسائڈ پہ اتراتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا؟ میرے خیال سے اگین یہ ہے کہ وجوہات کی جو ایک لمبی لسٹ ہے نا خودکشیوں کی, اس کے اندر یہ وجہ تو بالکل لازماً ایک وجہ ہو سکتی ہے اور ہے بھی کہ فیصلہ سازی کا حق ہمارے پاس ہے نہیں. لیکن یہ کیا مین وجہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ مین وجہ ہے. یہ وجوہات میں سے ایک وجہ تو بالکل ہے. اگین یہ بڑا کمپلیکس بھی ہے وجوہات والا نا, کہ اتنی انف ہمارے پاس تحقیق ہوگا کہ ہم یہ 1 2 3 کر کے بتائیں کہ یہ پہلی وجہ, دوسری وجہ, تیسری وجہ. ایسا ہے نہیں ہمارے پاس سیڈلی. تو یہ وجوہات میں سے ایک تو ہے, بالکل ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم. میرا نام اشتیاق وزیر بلاور ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان سے. تو دوستوں کی باتیں سنی, بہت سی نئی چیزیں سننے اور سمجھنے کو ملی. تو ابھی میں بات کر رہی تھی کوئی نیشنل سلیبس کے حوالے سے, تو اور یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ زیادہ تر جو سوسائڈز وغیرہ ہوتی ہے وہ 15 سے لے کے 30 سال کے ایج کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے جب بندے زیادہ یہ چیزیں کرتا ہے. تو ہمیں سلیبس اس طرح کا پڑھایا جاتا ہے کہ زیادہ نمبر کس طرح لینا ہے, 5 کو 5 سے پلس کریں گے تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے کہ نہیں, انگلش کس طرح آپ نے بولنی ہے. لیکن اس میں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ مشکلات کو آپ نے کس طرح فیس کرنا ہے. زندگی میں مشکلات انسان کے آتے رہتے ہیں, تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے کمپٹیشن کی. یہاں پہ دوستوں نے بات کی, فیلڈ ہمیں اپنی مرضی سے چننے کے لیے یہ الاؤ نہیں کیا جاتا ہے. ہر گھر کا یہ ایشو ہوتا ہے. کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کو زبردستی ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی اگر وکیل بننا چاہتا ہے تو اس کو کہیں اور گھسا دیا جاتا ہے. تو یہ کیریئر کونسلنگ بچوں میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیلڈ خود سلیکٹ کرے اور خود ہی اپنی مرضی سے کوئی کسی چیز میں پرفارم کرے. دوسری بات جہاں پہ احتشام بھائی نے کی, زیادہ تر ہمارے جہاں جی بی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے. میں خود لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, کشمیر میں میرپور سے میں اس وقت لاء کر رہا ہوں. تو جب میں ادھر آتا ہوں ہاسٹل میں ایک پورا برڈن ہوتا ہے, فیملی سپورٹ کرتی ہے. جب کل میں پریکٹیکل لائف میں جا کے کچھ اچھا نہ کروں یا ان کے جو امیدیں ہیں ان پہ نہ اتروں تو اس سے بھی انسان پھر وہ ہو جاتا ہے. تو میں وہ سلیبس والے میم سے یہ کہوں گا کہ میم ایسا کیا سلیبس میں چیزیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہم یہ چیز سمجھ سکیں. تھینک یو. بہت اچھا ریفلیکشن دیا ہے آپ نے. دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا نا کہ ہمیں اپنے سلیبس میں اپنے کریکولم میں کیا ایڈ کرنا ہے, تو آئی تھنک یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ ظاہر ہے ہم آواز اٹھائیں گے تو ہی کام ہوگا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ یس کہ ہمیں لائف سکلز کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, کلچر ریالٹیز کے بارے میں اور ہوپ بلڈنگ کریکولم, اس طرح کے کریکولمس کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تو پرسنلی یہ کہتی ہوں کہ کانٹیکچوئل بیس کریکولم ہونا لازمی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ, ابھی یہ بھائی بھی جب بات کرے تو میں یہ سوچ رہی تھی نا کہ ہم تھوڑا سا بہت سینسٹیو ایشو ہے خودکشی, لیکن ہم تھوڑا سا بلیم گیم بھی کر رہے ہیں نا. بہت ساری باتیں پیرنٹس پہ ڈال رہے ہیں, بہت ساری باتیں سوسائٹی پہ ڈال رہے ہیں, ہم خود کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہمیں اٹس گڈ کہ ہم اپنے ایڈولسنس میں جب ہم اسکول لیول کا کریکولم جب ڈیولپ کرتے ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں وی شوڈ بی trained in a way that we feel proud in our culture
इन आवर ट्रेडिशंस, ताकि वो क्लैश ही नहीं आए ना. ठीक है, वाई एम नॉट फॉलोइंग वट एवर माई फादर इज सेइंग, क्या पता उसमें अच्छा हो. हमने तो यहाँ पे आके ये चीज़ें देखी हैं और हम डायरेक्टली वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना. ठीक है, तो आई थिंक हम दोनों, बट अगेन ये अचीव करने के लिए हमें ये है कि हमें शायद हर प्रोविंस में ऑटोनॉमी देनी होगी कि वो कैसे चेंजेस करती हैं अपनी करिकुलम में. मैं यस इन सिंपल टर्म. Thank you so much. Saronika, females bole. I felt like I should speak. And first of all, I want to clear that I'm an English major. So I am going to fumble a lot with my ideas. When we talk about Gilgit-Baltistan, what I feel is there are a lot of things which we need to consider. Although there are a lot of people I know, but still I have my own, point of view to share. Like a lot of things in Gilgit-Baltistan, what I feel is there's a lot of pressure, like honor killing, and then we have internal misogyny. I think a lot of people do not understand that in Gilgit-Baltistan. Not only in Gilgit-Baltistan, right across the Pakistan. अच्छा, जो मुझे feel होता है, like there is a lot of social conscience बहुत ज़्यादा है. Like आपके जैसे एहतशाम भाई ने बताया कि आपके स्टेट एपरेटस काम करते हैं. देयर इज़ अ गुड आर्टिकल इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट सोशल एपरेटस, स्पेशली रिप्रेसिव, और ये सारे कुछ होते हैं. तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी स्कूलिंग होती है, चाहे आपके घर से हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन से हो, तो मुझे लगता है कि आपके जो स्टेट एपरेटस है, इन द फॉर्म ऑफ स्कूल, इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स, व्हाटएवर जो भी है, तो वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं. एंड देन कम्स योर सोशल कंशियंस कि आपने सोसाइटी में रहना है तो यू हैव टू डू दिस एंड दैट. तो व्हाट आई फील इज़ कि आपकी सोसाइटी में जितना फीमेल को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, आई थिंक दैट्स अगेन अ फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग यू. दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप करो करो करो, बट आई डोंट फील कि बर्दाश्त करना एंड टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे आई डोंट नो मैं इसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, बट आई फील कि सोशल कंशियंस से ऑनर स्पेसिफिकली टू फीमेल्स बहुत ज़्यादा होता है. तो ये सारे फैक्टर्स मिल के आई थिंक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड अगेन कॉन्टेक्चुअल जो मिस अफशा ने बात की, आई थिंक दिस इज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि जैसे मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वुमेन की जो डेफिनेशन है वो गिलगित बल्तिस्तान में फ़िट नहीं हो रही है. यहाँ पे एक औरत अकेले एक बच्चे को पालती है एंड देन कोई पार्ट टाइम जॉब भी करती, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सुना तो मुझे लगा कि वी डू अ लॉट ऑफ वर्क इन गिलगित, बट मुझे नहीं लगता है कि वी आर दैट मच स्ट्रॉन्ग. तो आइडिया चेंज हो जाता है. सो देयर इज़ अ नीड ऑब्वियसली कि कॉन्टेक्चुअल चीज़ें हैं तो हमें वो समझने की ज़रूरत है. सो समटाइम्स आई फील लाइक इग्नोरेंस इज़ ब्लिस. लिटरेचर स्टूडेंट्स बड़ा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आपकी चीज़ें चेंज होती हैं, आपकी सोशल कॉन्टेक्स्ट से आप बाहर आते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है. एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम अ लिटरेचर मेजर, तो मेरी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग सिर्फ माई ऑब्जर्वेशन एंड अ लॉट ऑफ theories दैट गोज टू माई माइंड. तो व्हाट आई फील इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग का जो आइडिया है हमारा, दिस इज़ अगेन वेरी सब्जेक्टिव, a very subjective approach. Exactly. Thank you. मेरा ख्याल है कि जो इनायत भी शुरू में बात कर रहे थे वो गालिबन इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि मसलन अगर ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में भी ले लिया जाए, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का नहीं पूरे पाकिस्तान का इशू बन चुका है. इसलिए कि हमें ये तो बता दिया गया, अगर मैं अब तसव्वुर करूँ कि मैं एक औरत हूँ, मुझे ये समझा दिया गया है कि आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आप बिल्कुल बराबर हैं और आप निकलें और आपके राइट्स हैं, सब कुछ हैं. ये बात तो मुझे समझ में आ गई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 5% भी कोई स्पेस नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके. यानी कि शाम को जाना वापस अपने घर ही है, वही रिवायती लोग हैं, वही दोस्तों के पास ही जाना है, उसी सोसाइटी में जाना है. लेकिन सुबह जाके अभी जो लेक्चर जो ब्लैक हॉल में सुन रहा हूँ वो कुछ और है. ठीक है, अब यहाँ से निकलूँगा तो दिल कर रहा होगा कि मैंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, सब कुछ होना है. जैसे घर पहुँचूँगा तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि कितना आप स्ट्रॉन्ग हैं. तो मेरा ख्याल है कि यही जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें मैं ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहा हूँ कि वो यही है कि आइडिया में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत गैप है बीच में. उस वैक्यूम को कैसे फिल करना है, इस पे मैं नहीं चाहता कि मज़ीद बात हो. आज के हमारा जो प्रोग्राम था उसमें बुनियादी मकसद ही ये था कि हम
ایک گرینڈ مارکا یہاں پہ رکھنے کے لیے اندازہ لگا سکیں کہ ہمیں کن موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم یہاں پہ بیٹھے تھے. ویسے پیٹرن یہ ہوتا نہیں ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ آڈینس اتنے لمبے لمبے کمنٹس کرے اور اتنے بڑے بڑے سوالات کرے, لیکن چونکہ یہ معاملہ حساس ہے اس لیے یہ ہم نے شعوری طور پہ یہ سوچا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی کسی کے دل دماغ میں ہے وہ اس کے اوپر بات کرے, کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جس کے اوپر بات کرنے کے لیے سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے, اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن مسئلہ حل ہوگا بات کرنے سے ہی. جس کے پاس جتنی گنجائش ہے, جس کے پاس جتنا اسپیس ہے اپنی بات سامنے رکھنے کے لیے, وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پالیسی میکنگ ہو سکتی ہے. ابھی پالیسی میکنگ کا سوال بھی بہت دور ہے, اس لیے کہ ابھی تو میں اور آپ تیار نہیں ہیں تو پالیسی میکنگ کیا ہوگی اور اس کے اوپر لیجسلیشنز کیا ہوں گی. البتہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ مارکے بہت ضروری ہیں, یہ بیٹھکیں بہت ضروری ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن بہت ضروری ہے. یہ تو ڈیبیٹ جو ہے یہ کوئی نیشنل لیول کی ڈیبیٹ جب تک بنے گی نہیں, اس پہ لوگ لکھیں گے نہیں, اس پہ لوگ بولیں گے نہیں, اس کی طرف لوگ اشارہ نہیں کریں گے, تو اس وقت تک نہ پارلیمنٹ پہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے نہ کسی صوبائی اسمبلی میں ہو سکتی ہے. یہ پروسیس ہے, نیچرل پروسیس ہے. اس کے لیے ہمیں بڑا صبر سے کام لینا ہے, بہت بڑے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ اب بھی ہمیں بہت کچھ بولنے کی اجازت نہیں دے رہا. اسی چھت کے نیچے ایسے دوست احباب ضرور بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھی ہوئی ہوں گی کہ جو بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں, لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سو وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں, لوگ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, دیٹس انف. سو اس حساس موضوع کو اور اس معاملے کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ہم رمضان کے بعد ہم پلان کریں گے کہ ایک بڑا سطح کا ایک پروگرام ہم یہاں پہ ڈیزائن کریں, بلکہ سیریز آف پروگرامز ہم یہاں پہ رکھیں. اس میں میڈیا کو انگیج کریں, اس میں سرکار کو بھی انگیج کریں, اور اس میں سول سوسائٹی کو پورے طاقت کے ساتھ اس میں انگیج کریں. اور اب مجھے کچھ اندازہ ہو پا رہا ہے, یہ سارا اتنے ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ نمائندگی یہاں پہ گلگت بلتستان اور چترال ہی کی تھی. میں خود بھی ماڈریٹر کی سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہتا تھا. میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ یہاں پر بھی انہی علاقے کا ہی کوئی شخص یہاں پہ ہونا چاہیے, وہ بات کرے, انہی کا مسئلہ ہے, وہی اس پہ بحث کریں, وہی اس کو انہی کو اس پہ نمائندگی ملنی چاہیے. لیکن یہ احتشام بھائی کا اور عنایت بھائی کا اپنا ایک تجویز تھی زوردار قسم کی کہ آپ ہی ماڈریٹر کی سیٹ پہ بیٹھیں, تو اس لیے میں بیٹھا. ابھی بھی میں اس کے اوپر بہت کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا, لیکن نیکسٹ جب بھی ہم کریں گے اس میں ماڈریٹر کی سیٹ پہ بھی اسی علاقے کے نمائندے کو بٹھائیں گے, اور اس کے اوپر ہم ایک لارجر اور گریٹ قسم کی ہم اس کے اوپر ایک ڈبیٹ جنریٹ کریں گے. اسی گفتگو کے ساتھ آج ہم اختتام کرتے ہیں, اور بس اس گزارش کے ساتھ کہ اس کے اوپر بات کریں, لکھیں, اور جو لوگ بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. اور پھر اس کے بعد اور آپ کی تجاویز بھی ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر مزید کس طرح کا کوئی ڈبیٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں بڑی سطحی ہوئی ہیں, اس میں مزید ڈیپتھ میں جانا چاہیے, تو اس ڈیپتھ کی طرف آپ ضرور اشارہ بھی کریں, ہماری رہنمائی بھی کریں, تاکہ ہم بہتر سے بہتر ڈبیٹ یہاں پہ ہم جنریٹ کروا سکیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.